بھئی آپ بھی تو کچھ بیان کریں نا کہ آپ کا نریٹو کس بنیاد کے اوپر کھڑا ہے. قرآن میں کتنی آیات ہیں جو آپ اپنے نیریٹو کی سپورٹ میں بیان کر سکتے ہیں, کتنی احادیث ہیں جو آپ اپنے نیریٹو کے سپورٹ میں بیان کر سکتے ہیں. یہ ائمہ والی بات میں نے کیوں کی؟ ویسے ائمہ والی بات پر میں نے زور تو نہیں دیا اتنا. آپ مجھے قرآن سے آیات بیان کر دیں اور احادیث بیان کر دیں, یہ کام ضرور کریں. مطلب مجھے سننے کا شوق ہے. یہ ساری سوچ اس جملے سے پیدا ہوتی ہے. دو چار راوی لے کے آگے ہو تم لوگ. یہ تو قرآن کے اوپر, یہ تو قرآن کو نیچے کرنے والی بات ہوگی. اور یہ ایک دو راوی, قرآن بھی آپ کو ایک دو راویوں سے ملا ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں. میں ائمہ اور فقہا کے ہر دور میں وہی موقف کم و بیش رہا ہے جو آج وہ پیش کر رہے ہیں. اور آپ جواب میں ائمہ کے اقوال لے آئیں گے تو میں آپ کی بات مان لوں گا, آپ پھر کہیں اور کھڑے ہیں. قرآن مجید کو آگے پہنچانے کا رسول اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا. بالکل کیا. کہاں سے ثابت ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین وحی تھے, قرآن سے نکالیں کہاں پہ تھے؟ جس دن کریٹیکل تھنکنگ ختم ہوگی, آپ اس دن آپ کا علمی سفر اور ختم. یہ جو کرٹک سینس ہے, یہ جو کرٹک نیچر ہے, میری اسی کرٹک نیچر نے ہی تو مجھے مجبور کیا کہ یہ آج ہم یہ گفتگو کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام مکالمہ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان محمد عاصم مغل. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم دو مکاتب فکر پر تقابلی جائزہ لے رہے ہیں, اور حسب دستور میرے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہیں ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ, آپ نے دوبارہ وقت نکالا. جزاکم اللہ ویاکم. جزاک اللہ. قبل اس کے ڈاکٹر صاحب کہ ہم گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کریں جہاں سے گزشتہ نشست پر ہم نے اختتام کیا تھا, میں چاہوں گا گزشتہ نشستوں کے میں سے چند نکات پر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے. اس لیے کہ مجھے یہ تاثر ملا آپ کی گفتگو سے, سابقہ گفتگوؤں سے, پہلے پروگرام اور دوسرے پروگرام دونوں کی. جی جی. وہ یہ ملا ہے کہ آپ خبر احاد کی قطعیت اور حجت کو بیان کرتے کرتے اجماع اور تواتر پر جو آپ نے کاؤنٹر نیریٹو دیا یا جو دلائل دیے, اس سے مجھے یہ محسوس ہوا کہ شاید آپ اس اجماع اور تواتر کی بات نہیں کر رہے جو اجماع اور تواتر مکتب فراہی کے ہاں ڈسکس ہوتا ہے, یا جس کو وہ جس طرح پیش کرتے ہیں. جی جی. آپ نے اس طرح پیش نہیں کیا, تو اس پر آپ کی کوئی رائے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ بات آپ کی اہم ہے کہ اجماع کا جو کانسیپٹ مکتب فراہی میں ہے یا تواتر عملی کا جو کانسیپٹ مکتب فراہی میں ہے, جمہور جب ان اصطلاحات کو استعمال کرتے ہیں تو وہ کچھ اور معنی مراد لیتے ہیں. یہ بات آپ کی درست ہے. یعنی جب آپ روایت پسند طبقے میں گفتگو کریں گے اجماع کی, تو ان کے ہاں اجماع سے مراد ہوتا ہے اجماع اصولی. ٹھیک ہے, جو اصول فقہ میں مطلب ایک پورا سبجیکٹ ہے, ایک پورا موضوع ہے, اور اس کے اوپر 20 کتابیں ہیں صرف اجماع کے اوپر, ورنہ تو ہر اصول فقہ کی کتاب میں اجماع کی بحث موجود ہے. تو وہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کو مطلب کیا کہا جاتا ہے, اجماع اصولی کسے کہتے ہیں, اس کی پوری ایک ڈیفینیشن ہے, پورا ایک تھاٹ ہے. غامدی صاحب اس کو نہیں مانتے, اس اجماع اصولی کو وہ نہیں مانتے. ہم اجماع پہ علیحدہ سے گفتگو کریں گے کہ غامدی صاحب جو ہے وہ جب اجماع کہتے ہیں تو ان کی اجماع سے کیا مراد ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ اصل میں نقل کے اجماع کی بات کرتے ہیں. ایسا ہی ہے, بالکل. وہ فہم پر اجماع, فہم پہ اجماع کو وہ مانتی نہیں. فہم پہ جو اجماع ہے وہ اصل میں اجماع کا وہ مفہوم ہے جو روایت پسند طبقے میں مراد لیا جاتا ہے. اسی طرح سے جب تواتر کی ہم بحث کرتے ہیں تو اصول حدیث میں متواتر کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے. اصول حدیث میں جب وہ متواتر کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے تو وہ اخبار احاد کے بالمقابل استعمال ہوتی ہے, اور اس میں بھی سندی تواتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں تواتر لفظی آ جاتا ہے, تواتر معنوی آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, تواتر طبقی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, غامدی صاحب جس تواتر عملی کی بات کر رہے ہیں وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ ہے. وہ والا نہیں ہے جو عام طور پہ متواتر کے نام سے علمی حلقوں میں معروف ہے یا اصول حدیث میں پڑھایا جاتا ہے. یہ چیز ہمارے اوپر واضح ہے. ٹھیک ہے, وہ نسل در نسل تواتر کی بات کر رہے ہیں, طبقاً تواتر کی بات کر رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں نہیں لگتا کہ ہم نے اس ڈیفرنس کو سمجھا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے اس ڈیفرنس کو گہرائی میں سمجھا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ غامدی صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں.
مزید یہ کہ ہماری جو ہے نا وہ غامدی صاحب کے ساتھ ایک نشست بھی ہوئی تھی کوئی 2 گھنٹے کی ان کے گھر پہ. اس وقت وہ یہاں پر ہی تھے اور اس وقت جو میری کتاب تھی فکر غامدی صاحب کے اوپر، وہ آپ کہہ لیں کہ ایک کریٹیکل انالیسس تھا، تو وہ پبلش ہو چکی تھی. اور مجھے غامدی صاحب کے قریبی حلقے کے بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ آپ نے غامدی صاحب کو سمجھا نہیں. تو میں پھر منظور الحسن صاحب تھے، طالب محسن صاحب تھے، یہ دونوں حضرات ان کے ساتھ گیا، غامدی صاحب سے ملاقات ہوئی. تو اس میں تقریباً 2 گھنٹے میں نے صرف یہی پوچھا کہ غامدی صاحب مجھے جو ہے وہ آپ کا یہ اصول اس طرح سے سمجھ آیا، کیا میں نے ٹھیک سمجھا؟ اتفاق اختلاف سائڈ پہ، اختلاف نہیں، ہاں میں نے کیا صحیح سمجھا ہے. تو کیونکہ دیانت کا تقاضا یہی تھا کہ بھائی اگر آپ کسی کی بات کو صحیح نہیں سمجھ رہے، ٹھیک ہے، آپ آج بھی آپ دیکھیں نا کہ لوگ بہت اس طرح سے باتیں کرتے ہیں، مطلب جب میں اگر غامدی صاحب پہ میں نے کوئی پوسٹ لگا دی، کوئی ویڈیو جو ہے وہ میری آ گئی، تو نیچے لوگ کہتے ہیں کہ غامدی صاحب کو آپ نے سمجھا ہی نہیں، ٹھیک ہے. حالانکہ خود انہوں نے جا کے کبھی غامدی صاحب سے براہ راست اپنے آپ کو نہیں سمجھا ہوگا. ہم نے کم از کم یہ ایفرٹ کر لی، مطلب ہمیں یہ ایج حاصل ہے. تو وہ پھر ایک علیحدہ بات ہے. غامدی صاحب نے بہت ساری باتوں پہ کہا کہ آپ نے ٹھیک سمجھا ہے، میں اسی طرح سے ہی میرا موقف ہے. بعض باتوں پہ البتہ انہوں نے یہ بات کہی کہ دیکھو یہ اس بات کو میں یوں نہیں یوں بیان کروں گا. کچھ بھی انہوں نے یہ بات کہی. پھر فکر غامدی کا جو 3را ایڈیشن آیا تو اس کے مقدمے میں نے یہ بات لکھی کہ غامدی صاحب سے ملاقات کے بعد اب یہ 3را ایڈیشن ہے، اور اس میں میں نے ان کی انڈرسٹینڈنگ جہاں انہوں نے تصحیح کی ہے اس کے مطابق پھر اس کو کریٹیکل انالیسس اس کا یا اس کو کرٹیسائز کرنے کی کوشش کی. تو مطلب یہ ایک ایفرٹ تھی، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اگر اب کوئی یہ کہے کہ جی آپ کو سمجھ نہیں ہے غامدی صاحب، تو بہرحال یہ ایک چیز ایسی ہے کہ میرے خیال میں اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. یہ ہر دور میں ہر آدمی نے اسی طرح سے کہی. مطلب شیخ ابن عربی پہ جن لوگوں نے تنقیدیں کی تو جو ان کے مداحین تھے انہوں نے یہی کہا کہ ابن عربی تو سمجھ ہی نہیں آیا، تو مطلب کسی ناقد کو بھی سمجھ میں نہیں آیا. تو اس طرح سے مطلب یہ ایک چیز ایک بن گیا ہے. میرے خیال میں ہمیں اس چیز میں نہیں پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے. آپ کے پاس اگر جس کو آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں آپ کی ایکسیس میں ہے تو آپ اس کے پاس چلے جائیں اور اس سے گفتگو کر لیں، ٹھیک ہے. اخلاق اور دیانت کا تقاضا یہ ہے. اور بعض اوقات مجھے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کہ یہ اب بات جو میں گفتگو کر رہا ہوں نا، تو جس پہ میں تنقید کر رہا ہوں اس کو سمجھ آئے گی، اس کی گہرائی. اور کیونکہ بعض اوقات بات گہری ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو اس طرح سے سمجھ نہیں آئے گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے یہی بات لگتی ہے اور اس کی تصدیق میں نے غامدی صاحب سے بھی حاصل کر لیا. مزید کسی ان کے فالوور سے مجھے حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی ان کا فالوور مجھے کہے گا کہ آپ نہیں سمجھ سکے تو میں یہی کہوں گا کہ آپ ایسا کریں کہ غامدی صاحب کے پاس چلے جائیں. میں نے تو یہ کام کر لیا، آپ بھی یہ کام کر لیں. ان سے پوچھ لیں کہ آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے کیا وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے ان کے حوالے سے. ہاں باقی یہ ہے کہ غامدی صاحب اگر یہ بات کہیں کہ حافظ زبیر صاحب جو ہے نا انہوں نے میری بات نہیں سمجھی، تو دیکھیں وہ میں پھر اس کو ضرور غور کروں گا، ٹھیک ہے. اس کو میں ضرور غور کروں گا اور مجھے غور وہ کرنا چاہیے اگر وہ خود یہ بات کہتے ہیں. یہ بات اہم ہے. لیکن یہ ہے کہ دوسرے لوگ بھی تو میری طرح کے لوگ ہیں نا. ہو سکتا ہے ایک بندہ جو ہے وہ 20 سال سے غامدی صاحب کے ساتھ اس کی ایفیلیشن ہو، اور غامدی صاحب نے بعض مجالس کے اندر اپنے بعض شاگردوں کے بارے میں یہ بات کہی ہے، ٹھیک ہے. اب میں نام نہیں لیتا، اور انہوں نے کہا میں تو اون نہیں کرتا یہ جو میرے بیاف پہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو آپ اس طرح سے نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ان کا شاگرد ہے تو اس نے ان کو صحیح طرح سے انڈرسٹینڈ کر لیا اور غامدی صاحب اس کو آن کر لیں، کہ نہیں اس طرح سے نہیں ہے. یا کوئی ان کو کرٹیسائز کرنے والا ہے تو اس نے ضروری نہیں ان کو سمجھا. اس کو آپ چھوڑ دیں، اس کو صرف مصنف کے ساتھ خاص کرنا چاہیے. اچھا، تو پھر آپ کی جن باتوں سے مجھے یہ لگا وہ باتیں تو پھر مجھے آپ سے ڈسکس کرنی. جی ضرور بالکل ضرور. آپ نے چند دلائل دیے تھے، ان دلائل کی تمام کی نوعیت ایک ہی ہے، اسی لیے میں تیزی سے وہ دلائل آدھے اختصار کے ساتھ پڑھتا ہوں. ان پر تبصرہ ایک ہی، سب پر ایک ہی تبصرہ. آپ نے سب سے پہلے قرآن سے سورہ توبہ کی وہ آیت پیش کی، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. اس کے بعد آپ نے قرآن ہی سے وہ دوسری آیت ایتونی بکتاب من قبل هذا وسارت من. اس کے بعد آپ نے وہ اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. پھر آپ نے وہ سلیمان علیہ السلام کی وہ ہدہد کی گواہی قبول کرنے والی بات، یہ تو قرآن کے دلائل آپ نے پیش. اس کے بعد آپ نے چند روایات، چند احادیث کے حوالے بھی دیے.
یہ ساری چیزیں آپ نے فکر غامدی میں نقل کی ہیں، آپ وہیں سے پڑھ کے سنا رہے تھے۔ سب سے پہلے وہ حدیث جس میں رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے بشارت ہے کہ جو میری کوئی حدیث سنتا ہے، حفاظت کرتا ہے اور بے کم و کاست آگے پہنچاتا ہے، اس کو بشارت دی گئی ہے۔ اس کے بعد وہ روزے کی حالت میں کسی حد تک اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بوسو کنار میاں بیوی کا، اس پر آپ نے ایک صحابیہ کو، ام المؤمنین کو بتایا، انہوں نے جا کے ایک دوسری صحابیہ کو بتایا تو وہ مان لیا، ان کے خاوند نے تردد کا اظہار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان تک خبر تو پہنچ گئی تھی، یہ بس اتنا آپ سمجھ گئے ہیں۔ اس کے بعد اہل قباء کا قبلہ کہ ایک شخص نے آ کے ان کو بتایا، وہ نماز کے دوران ہی اپنا قبلہ چینج کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ رجم والی بخاری کی لمبی حدیث جس میں آپ نے ایک انیس نامی صحابی کو کہا کہ جاؤ اور اگر وہ خاتون اعتراف کرتی ہے تو اس کو رجم کر دو۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حجۃ الوداع میں منادی، ٹھیک ہے اور بھی ہوں گے، آپ نے شاید زیادہ بھی دیے ہوں اور نہیں بھی دیے ہوں گے تو یقیناً اور ہوں گے، سب کا پر تبصرہ میرا ایک ہی ہے، مطلب آپ کے اعتراضات کو کاؤنٹر کرنا نہیں ہے، مطلب ہے کہ میں نے یہ تاثر کہاں سے لیا کہ آپ اس تواتر کی بات نہیں، یہ سب آپ نے تواتر کے رد میں اور خبر کے اس بات میں پیش کی تھی نا، اس کو آپ آن کر رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں جس خبر کی آپ خبر واحد کی بات کر رہے ہیں، اس پیراڈائم میں تو خبر واحد ہی سے علم حاصل ہونے اور منتقل ہونے کو میں بھی مانتا ہوں، غامدی صاحب بھی مانتے ہیں اور مکتب فاہی بھی مانتے ہیں۔ یہاں سے وہ والا اجماع ٹوٹ نہیں رہا، وہ جب یہ کیونکہ ایک زمانہ ہے، ایک طبقہ ہے، ایک طبقے میں ایک زمانے میں جب علم ٹرانسفر ہوتا ہے تو وہ ایک شخص بھی ہو سکتا ہے، وہ دوسرا بھی، دو ہو سکتے ہیں، تین، وہ اخبار احاد کی شکل میں عموماً ہوتا ہی ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر خبر واحد اور اجماع کا جو فرق ہے وہ اس سینس میں پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بات جب ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں منتقل ہو رہی ہے تو کیا وہ کسی سند کے اندر منتقل ہو رہی ہے؟ کیا اس کے کچھ متعین راوی ہیں یا 2 3 4 طرق ہیں، یا وہ کوئی ایسی بات ہے جس کو اتنے زیادہ لوگ منتقل کر رہے ہیں جن کے بارے میں ہم یہ گمان نہیں کر سکتے کہ وہ سب کے سب جھوٹ پر جمع ہو گئے ہیں، پہلی بات۔ اور دوسری سب سے بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ وہاں پر جب اجماع کا لفظ، اجماع اور تواتر کی اصطلاح بولی جاتی ہے تو اس سے مراد بھی اس طرح اجماع نہیں ہوتا کہ ایک جگہ یا ایک زمانے یا ایک طبقے میں بھی جب لوگ خبر پہنچائیں گے تو ان کا ایک جمع غفیر ہونا ضروری ہے، وہاں پر وہ اجماع کی شرط نہیں ہے، وہاں پر ایک شخص کی بات بھی کافی ہے۔ وہاں پر ان کے ہاں ڈیفینیشن یہ ہے کہ دین کے کانٹینٹ، جیسا کہ شروع میں آپ نے بتایا کہ فہم والا اجماع کی بات نہیں ہم کریں، انتقال والے اجماع کی بات کریں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس بات پر مامور تھے کہ وہ پورا دین بے کم و کاست اپنی امت تک پہنچائے، آپ نے پہنچا دیا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ نے آپ سے وہ دین وصول کر کے اپنی اگلی نسل کو پوری قطعیت اور پوری حجت کے ساتھ بے کم و کاست پہنچا دیا۔ یہ جو صحابہ سے جس دور کا شروع ہو رہا ہے نا، یہاں سے ان کا اجماع شروع ہوتا ہے کہ دین کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو صحابہ کے دور سے نکل کر اگلے دور میں تو چلا گیا لیکن اس پر صحابہ میں سے چند ایک کو بس پتہ تھا، باقی کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ خبر کے ذریعے ٹریول ہوا، وہ اس خبر کی نیگیشن کرتے ہیں اور اس اجماع کو وہ جو ہے نا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہو رہا ہے نا تو وہ سند کے ذریعے کسی چند متعین شخصیات کے تحت نہیں ہو رہا، وہ پوری نسل نقل الکافہ عن الکافہ کے اصول پر کر رہی ہے۔ پوری نسل سے مراد ہر فرد نہیں، کم از کم اتنے لوگ جن کو گننے کی ضرورت نہیں ہے، جن کے جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہے، ان کی ڈیفینیشن یہ ہے۔ میں یہاں پر کیونکہ طالب علم ہوں، میں وہاں کی نمائندگی نہیں کر رہا، نہ میں وہاں کی وکالت کر رہا ہوں، میں نے صرف فرق محسوس کیا کہ وہاں پر میں نے جس اجماع اور تواتر کو پڑھا ہے، آپ نے جس کی نگیشن کی ہے وہ دوسرا کوئی اجماع ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہماری پچھلی 2 نشستوں میں گفتگو ہوئی ہے نا، اس میں جو متواتر ہمارے ہاں روایت پسند طبقے میں ایک لفظ ایک ٹرم کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، یعنی اصول حدیث میں، اس کا بھی انکار ہوا ہے، اور جو غامدی صاحب کا تواتر عملی کا یا اجماع کا کانسیپٹ ہے اس کا بھی انکار ہوا ہے۔ لیکن یہ میرے خیال میں
جن کے اوپر تنقید کی گئی ہے ان کو بعض جملے سمجھ میں آئیں گے اور جا کے خوب کلک کریں گے. چلے ٹھیک ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کو سمجھ میں آئے. جی بالکل ایسے ہی. لیکن مجھے پتہ ہے کہ میں نے کہاں کون سا جملہ بولا ہے اور وہ کس کو کس لیول پہ جا کے سمجھ میں آئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو مزید کچھ کھولنا چاہتے ہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا آسان فہم بنائیں. جب آپ یہ بات کہتے ہیں نا، جیسے ابھی آپ نے کہا مثال کے طور پہ پچھلے ایک ایپیسوڈ میں کہ آپ کو اس بات کو سمجھنے میں، یہ بات اتنی گہری ہے کہ اس کو سمجھنے میں آپ کو 8 سال لگے. جی ہاں جی بالکل. دین اتنا مشکل نہیں ہے اللہ کا دین. اگر دین یہی ہے نا، دین اتنا مشکل نہیں ہے کہ جس کو ایک یونیورسٹی گریجویٹ یا ایک مدرسے سے پڑھی ہوئی حافظ قرآن کو سمجھنے کے لیے 8 سال لگ جائیں. اللہ کبھی اپنے دین کو اتنا مشکل نہیں بنائے گا. وہ ایک لے مین کو پہلی نظر میں سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے. عام آدمی کہاں جائے گا؟ مثال کے طور پہ آپ عام آدمی کو تواتر عملی کا لفظ نہیں سمجھا سکتے، اور آپ کہہ رہے ہیں اس کے پورے دین کا دار و مدار اس لفظ کے اوپر ہے. نہیں، ہمارا دین ایسا نہیں. عام جو روایت پسندوں کا نقطہ نظر ہے، آپ جہاں چلے جائیں، ایک عام آدمی کے پاس چلے جائیں، اس سے کہیں بھائی دین قرآن میں، اللہ کی کتاب میں، اسے فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے. یار اللہ کی کتاب سے کیا مراد ہے؟ اچھا اس کے علاوہ دین کہاں ہے؟ وہ یار صحیح بخاری پڑھ لو، وہ صحیح مسلم پڑھ لو، اس میں اللہ کے رسول کی سنت ہے. ٹھیک ہے، سب کو سمجھ میں آتا ہے. مطلب ہمارا دین ہمیں کہاں سے ملے گا؟ ایک عام آدمی سے آپ سوال کر لیں. وہی بات ہے نا، نسل در نسل یہ تصور بھی تو منتقل ہوا ہوگا نا کہ یہ دین کہاں سے ملے گا. صرف دین منتقل نہیں ہوا، یہ بھی تو اجماع سے منتقل ہوا ہوگا نا کہ یہ دین اس نے ڈھونڈنا کہاں ہے، اسے ملنا کہاں پہ ہے. وہ جو نسل در نسل اجماع سے وہ جو تصور منتقل ہوا ہے وہ کیا ہے؟ آج آپ باہر کسی بھی آدمی سے جا کے پوچھیں، تواتر عملی جو ہے ایک فلسفی ہے. جب تک آپ کسی کو سمجھائیں گے نہیں، آپ کو 8 سال بعد جا کے اس کی ڈیپتھ جو ہے وہ سمجھ میں آئی ہے. ٹھیک ہے، میں اس پر تو جب تک کسی کو آپ سمجھائیں گے نہیں کہ بھائی دین یہاں سے ملے گا، اور کسی کو سمجھ میں آئے گی کسی کو نہیں سمجھ میں آئے گی. اجماعی جو کانسیپٹ ہے، اجماعی جو تصور ہے کہ دین کیسے منتقل ہو رہا ہے، اس پہ امت کا جو اجماع ہے کہ دین کیسے منتقل ہو رہا ہے، آج جا کے آپ صرف، ہم بات نہیں کر رہے علماء کی، عام آدمی کی، مذہبی طبقے سے ہٹ کے عام آدمی کے پاس چلے جائیں، وہ کہے گا بھائی قرآن حدیث، قرآن کہاں ہے؟ مابین الدفتین ہے، ہر گھر میں پڑا ہوا ہے. حدیث کہاں پہ ہے؟ حدیث کی کتابوں میں ہے بھائی. صحیح بخاری پڑھ لو، صحیح مسلم پڑھ لو، سنن ترمذی پڑھ لو، سنن ابی داؤد پڑھ لو. اس وقت جو ہے پوری امت اس کے اوپر کھڑی ہے، پوری امت اس کے اوپر کھڑی ہے. تواتر عملی پہ ایپس نہیں بن رہی اسلام 360 کی، تواتر عملی کے کوئی سافٹ ویئر نہیں بن رہے. پوری امت کو اللہ تعالیٰ نے ایک طریقے کے اوپر لگا دیا ہے، اور آپ ایک ایسے طریقے کو، ایک ایسے مطلب سورس کو متعارف کروانا چاہتے ہیں جسے دنیا میں 2 لوگ نہیں جانتے. جب تک کہ آپ اس کو متعارف نہیں کروا دیں گے تب تک اس کو کوئی جاننے والا نہیں ہے. یعنی جن 150-200 لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ تواتر عملی سے دین منتقل ہوتا ہے، انہوں نے بھی کوئی 5-7 سال جو ہے وہ لگا کے یہ بات سیکھی ہے، تو انہیں تو نسل در نسل یہ چیز منتقل ہی نہیں ہوئی. اب میں بتا دوں. ٹھیک، ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں تواتر عملی سے دین منتقل ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم صحابہ کے دور سے لے لیتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، اب مطلب یہ اتھینٹک ترین روایت ہے. آپ اس کو بھی چھوڑیں کہ وہ حدیث کو کیا درجہ دیتے ہیں. کم از کم ہم نے پہلے بھی یہ گفتگو کی تھی کہ صحیح بخاری کا کم از کم جو ہے وہ درجہ یہ مان لیں کہ وہ اتھینٹک ترین تاریخ ہے، ہسٹوریکل ریکارڈ ہے، اتھینٹک ترین، کم از کم یہ درجہ بھی مان لیں. کیونکہ جب بھی آپ ہسٹری کی بات کریں گے کوئی تاریخ کی کتاب سے اٹھا کے لائیں گے نا، تو تاریخ کی کتابوں میں سے بہترین تاریخ اگر ہمارے پاس ہے تو وہ حدیث کی کتابوں میں مدون ہوگی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تکبیرات انتقال کہنا مساجد میں بند ہو گیا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں
عید کی تکبیرات نہیں، عید کی تکبیرات نہیں، فرض نماز میں جب ایک حیت سے دوسری حیت میں جاتے ہیں، اللہ اکبر سمیع اللہ علیہ وسلم، یہ والی، ہاں، ایک حیت سے دوسری حیت میں جاتے ہیں جب یہ کہنا بند ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ ہوا تھا جسے آپ تواتر عملی کہتے ہیں نا، وہ بہت چھوٹا سا لفظ ہے، بہت چھوٹا لفظ ہے اس کے سامنے، اتنے بڑے پیمانے پہ یہ ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے توجہ دلانے پہ امت میں دوبارہ یہ شروع ہوا، اور وہ بھی تب جب دو لوگوں نے تصدیق کی، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمران بن حسین، یہ سب روایات میں موجود ہیں چیزیں۔ اب یہ ایک مثال نہیں ہے، ایسی بہت مثالیں ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے الفاظ یہ ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم وہ کہنا بھول گئے تھے یا ہم نے، آپ نے کہا نا جھوٹ کا لفظ، جھوٹ کے لفظ کو سائڈ پہ رکھے، یہ دو لفظوں پہ غور کریں، ہمیشہ جھوٹ کی وجہ سے یہ دین سائڈ پہ نہیں ہو جاتا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ ہمیں نہیں معلوم۔ جب انہوں نے کہا نا بصرہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز کروائی اور انہوں نے تکبیرات اونچی کہیں، پوری سوسائٹی حضرت عثمان کے زمانے کے بعد تکبیرات نہیں کہہ رہی، حضرت علی نے اکیلے کھڑے ہو کے یہ بات کہی۔ حضرت عمران بن حسین نے نماز پڑھی، انہوں نے کہا اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یاد کروا دی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے تبصرہ کیا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم یہ بھول گئے تھے یا ہم نے جان بوجھ کے اس کو چھوڑ دیا۔ اچھا، اس کی پھر توجیہات ہیں کہ وہ کیوں چھوٹا، ٹھیک ہے۔ اس میں جو بہترین توجیہ جو فتح الباری وغیرہ میں آپ کو ابن حجر وغیرہ کے ہاں ملے گی وہ یہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی آواز جو ہے نا وہ پست تھی۔ اب آپ دیکھیں نا کہ دین ہمیشہ جھوٹ کی وجہ سے نہیں بدلتا، ایک کوئی ایک ریزن ہوتا ہے۔ پوائنٹ میرا یہ نہیں ہے کہ وہ کیوں ہوا، حضرت عثمان آواز پست تھی یا بیماری کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ وہ چیز جو ہے نا وہ لوگوں نے نہیں سنی، تو وہ لوگوں نے یہی سمجھنا شروع کر دیا، چونکہ وہ خلیفہ راشد تھے، مسجد نبوی امام بھی تھے، کہ یہ شاید سنت نہیں ہے، تواتر عملی مصدر نہیں تھا۔ اچھا، حضرت علی کے زمانے میں بھی پوری امت کھڑی نہیں ہوئی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی تکبیرات انتقال نہیں تھی، اس کے بعد زیاد کے زمانے میں بھی نہیں تھی، پھر وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک خبر بنیاد بنی ہے۔ آج پوری امت تکبیرات انتقال پہ کھڑی ہے کہ نہیں کھڑی؟ کھڑی ہے نا۔ تو وہ ایک خبر بنیاد بنی ہے جس نے ایک امت کو ایک عمل سے دوسری کی طرف، تو اگر تواتر عملی میں اور اخبار احاد میں ٹکراؤ ہو جائے گا تو اس امت نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ خبر کو ترجیح ہوگی، کیونکہ اصل سورس جو ہے وہ خبر ہے۔ ٹھیک ہے۔ تیسری بات بھی ہے، اللہ کے رسول وسلم کی ایک حدیث ہے سنن ترمذی میں، ایک روایت ہے، اس کو ایک مثال سے سمجھے۔ میں وہی کہہ رہا تھا دین ہمارا بہت سمپل ہے، بہت سادہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب ہم بیٹھتے تھے تو ہم شمار کرتے تھے کہ ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ کلمات کہتے تھے، ٹھیک ہے، استغفار کے کلمات۔ اب مجھے بتائیں یہ حدیث آپ نے پہلے سنی ہے؟ ایک مجلس میں 70 کے بھی الفاظ آتے ہیں، ہاں، 73، مطلب آپ کے نالج میں ہے یہ؟ میں نے ٹھیک، 2-3 متن پڑھے، مطلب ٹھیک، اکثر من 70 مرہ بھی ہے۔ ٹھیک۔ اب اصل بات یہ ہے کہ کیا یہ عمل دین ہے کہ نہیں ہے؟ استغفار کرنا، ہاں، تو اپنی ذات میں دین ہے، ایک مجلس میں مستقل بذات عبادت ہے، مطلب یہ سنت ہے نا، ایک مجلس میں 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ استغفار کہنا یہ سنت ہے اور ایک دین ہے، یعنی کہ استغفار کرنا اپنے آپ میں ایک دین ہے۔ ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں ایک مجلس میں 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ استغفار کرنا، ہم اس کو ایک دینی بات کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ دینی بات ہی ہے، سنت کہیں گے کہ نہیں؟ اگر استغفار کرنا دینی بات ہے تو وہ ایک مجلس میں 70 دفعہ کرنا بھی دینی ہی رہے گا۔ اب بات اب بات یہ ہے کہ یہ سنت جو ہے، یہ جو دین ہے، یہ آپ کو خبر واحد سے ملا یا آپ کو تواتر عملی سے ملا؟ خبر واحد سے ملا، ٹھیک، بالکل ملا، اور اس کو اسی طرح ہم نے قبول بھی کرنا ہے۔ اب تواتر عملی کیا ہے مجھے یہ بتائیں۔ آپ اس معاشرے میں بیٹھے ہیں نا، ہم سیکولر طبقے کی بات نہیں کرتے، ہم اس طبقے کی بات نہیں کرتے جو دین پہ عمل نہیں کر رہا، ہم مذہبی طبقے کی بات کرتے ہیں۔ آپ مذہبی لوگوں میں بیٹھنے والے ہیں،
آپ چلیں غامدی اسکول آف تھاٹ میں بھی بیٹھتے ہیں, آپ روایت پسندوں میں بھی بیٹھتے ہیں. آپ نے اپنی زندگی میں کتنے لوگ, ایون کتنے علماء دیکھیں جو ایک مجلس میں 70 یا 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں؟ صرف ایک عالم کے بارے میں کسی دوسرے عالم سے سنا تھا کہ وہ یہ عمل کرتے ہیں, میں نے نہیں دیکھا. تو تواتر عملی ہے. تو دین کیسے, یہ دینی بات مجھ تک آپ تک کیسے منتقل ہوئی, یا آج بھی خبر کے ذریعے؟ اس کا واحد اصل بات یہی ہے کہ دین جو ہے نا, دین آج بھی ہمارے لیے خبر سے ثابت ہو رہا ہے. اچھا, جو دین آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تواتر عملی سے ثابت ہو رہا ہے, جس دین کو آپ یہ کہتے ہیں, مثال کے طور پہ کہ جی السلام علیکم کہنا, چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا, جواب میں یرحمک اللہ کہنا, یہ کیا اخبار احاد میں نہیں ہے؟ ہوگا, یقیناً ہوگا. نہیں ہوگا, نہیں ہے بالکل ٹھیک ہے. ہوگا نہ کہیں, ہے بالکل ہے, ٹھیک ہے. تو اخبار احاد میں جب یہ ہے تو آپ کو وہ سارا دین جو آپ تواتر عملی سے ثابت کر رہے ہیں وہ سارا اخبار احاد میں ہے. کیا ٹریڈیشنل اسکول آف تھاٹ اس سب کو نہیں مان رہا؟ ٹھیک ہے, جب وہ اس سب کو مان رہا ہے اخبار احاد کی بنیاد پہ, تو مسئلہ کیا ہے ایک ایسی اصطلاح گھڑنے کا اس کے بعد؟ یعنی دیکھیں نا, آپ یہ مان رہے ہیں کہ اخبار احاد سے دین ثابت ہو رہا ہے اور تواتر عملی سے بھی ثابت ہو رہا ہے, تو اب تواتر عملی کی اصطلاح گھڑنے کی ضرورت کیا؟ یعنی کوئی ایک ایسی مثال دے دیں جو آپ کہیں کہ جی خبر واحد میں نہیں ہے اور یہ تواتر عملی سے ثابت ہو رہا ہے, کوئی ایک مثال دے دیں. ہمیں اس کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ یہ ساری فلسفی بنانے کی, یہ فلسفہ بنانے کی کہ جس کو سمجھنے کے لیے 8 سال ایک یونیورسٹی گریجویٹ کو چاہیے, اور اتنی سادہ سی بات کہ بھائی دین جو ہے وہ خبر واحد میں ہے, یا خبر واحد بھی نہ کہیں حدیث میں ہے, جو ہر بندے کو سمجھ میں آ سکتی ہے. اتنی سادہ سی بات کو اتنا الجھانے کی کیا ضرورت پڑی, اور اتنا فلسفائز کرنے کی, اتنا تھیورائز کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ وہ دین کی مطلب دین کا یا قرآن کا وہ کون سا صریح حکم تھا؟ میں نے تو 4 آیتیں پڑھ دی نا, وہ 4 کون سی صریح آیات ہیں جو مجبور کرتی ہیں کہ تواتر عملی کی اصطلاح گھڑو, ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے؟ بہت اچھے, یہ بات ہے اصل میں. آپ نے 3 نکات بہت اہم پیش کیے, اور حیرت کی بات اور خوشائن بات بھی کہ جو آپ ڈرائیو کر رہے تھے نا اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. اب میں تینوں کو اسی ترتیب سے باری باری, دل چاہ رہا تھا کہ یہ وہ جو آخر میں چھینک والی بات پہ آپ نے کہا کہ کس خبر سے مل تو رہی ہے, پھر کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی. خواہش تو تھی کہ اس سے شروع, لیکن اسی ترتیب سے کرتا. سب سے پہلے آپ نے کہا کہ دین تو سادہ ہے, اس سے اختلاف نہیں کوئی کر سکتا, کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ کا دین بالکل سمپل ہے, عرب کے بدوؤں کو سمجھ آ گیا. تو پھر کیا ضرورت پڑی ہے کہ ایک شخص پڑھا لکھا ہونے کے باوجود اس کو 8 سال لگتے ہیں یا کئی سال لگتے ہیں ایک چیز کو سمجھنے میں؟ اس کا مطلب وہ جو چیز اس نے سمجھی ہے وہ ایک پیچیدہ چیز ہے, تبھی تو اس کو وقت لگا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیچیدہ چیز ہے, تو دین تو پیچیدہ نہیں ہے, دین آسان ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دین کے علاوہ کچھ پڑھ رہے ہیں. اب ایک مجرد حیثیت میں اس سٹیٹمنٹ کو کہیں پہ لکھ دیں تو اس پر 2+2 4 کی طرح ایگریمنٹ ہے, بالکل ایسا ہی ہے. لیکن اس پیراڈائم میں یہ بات آپ نے کی ہے, اس پر میں یہ کہوں گا, میں اپنی بات ذاتی کر لیتا ہوں. ابھی غامدی صاحب یا مکتب فراہی کو سائڈ پہ کرتے ہیں, یہ پہلا تغیر نہیں ہے جو علمی ارتقاء تھوڑا سا ہوا, یہ دوسرا ہے. اس سے پہلے کیا ہوا, میں کسی مسلک کا نام نہیں لوں گا, اچھی بات بھی نہیں ہے. جس گھرانے میں میری آنکھ کھلی وہاں شرکیات, توہمات, بدعات, خرافات دین کے طور پر رائج. مسلک وہ جو بھی ہے سب کو پتہ ہے. مزارات پر جانا, ہمارے گھر سے کھانا پک کے جاتا تھا, میرے والد صاحب وہاں کے کچھ تھوڑے بہت تھے بھی, تو ان کو دین سمجھ کے ہم کر رہے تھے. جب پہلی بار کسی نے کہا کہ یہ غلط ہے, تو اللہ عز و جل کی سادہ سی توحید جسے پھیلانے کے لیے اور جسے سمجھانے کے لیے سارے انبیاء آئے, اور سارے انبیاء نے اپنی جانیں دیں, ان کے ساتھیوں نے بھی, اس سادہ توحید کو سمجھنے کے لیے بھی 3-4 سال تو لگ ہی گئے تھے. تو مطلب یہ ہے
آپ کی بات کی نگیشن نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ پیچیدہ چیز دین میں نہیں ہوتی، یہ ایک مسلمہ اصول ہے، لیکن اگر کسی چیز کو سمجھنے میں وقت لگ رہا ہے، دقت لگ رہی ہے، تو یہ لازم نہیں ہے کہ وہ چیز اپنی ذات میں پیچیدہ تھی، نہیں، وہ اپنے کاؤنٹر کی وجہ سے پیچیدہ ہو گئی۔ اگر اس کا کاؤنٹر نہ ہوتا تو وہ چیز تو سمپل تھی۔ اگر دنیا میں شرک نہ ہوتا تو توحید سمجھانے میں ہمارے آج علماء کو بھی اتنی محنت کرنی پڑتی جتنی مجھے اور آپ کو یا ہمارے علماء کو کرنی پڑتی۔ آج ان کو بھی ماریں کھانی پڑتی ہیں، ان کو گولیاں لگی ہیں، لیکن ایک بات اہم ہے، پیچیدگی آ گئی۔ نہیں پیچیدگی ٹھیک ہے، آپ ایک دیہاتی کو 80 سال کے بوڑھے کو آپ توحید سمجھا سکتے ہیں جو قرآن نے بیان کی، اور اس کو سمجھ میں بھی آئے گی، بالکل، لیکن آپ تواتر عملی کا کانسیپٹ نہیں سمجھا ابھی سکتے۔ آتے ہیں نا تواتر کی طرف، پہلے نہیں سمجھا سکتے، ترتیب سے چلتے رہے نا۔ ایون ہماری یہ ویڈیو جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے نا، ٹھیک ہے، ان میں سے بھی 80% کو نہیں سمجھ آ رہی ہوگی کہ بحث کیا ہو رہی ہے۔ پہلے ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، ہم ایک فلسفیانہ بحث کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی پہلی بات کو میں نے رسپانس کیا، یہ صحیح غلط کو سائڈ پہ رکھتے ہیں، دیکھنے والے بھی دیکھ رہے ہیں، سننے والے بھی سن رہے ہیں کہ وہ پیچیدگی کو ایک دوسرے اینگل سے میں نے پیش کیا کہ اسی طرح سیدھا سادہ قرآن، سیدھا سادہ دین، سیدھا سادہ ختم نبوت کا تصور، اس کو چھوڑ کر عجیب و غریب قسم کا پیچیدہ قسم کا تصور، وہ بھی ایک پوری روایت کے اوپر کھڑا ہے، اس کے اوپر لوگ مرنے کو تیار ہیں۔ اس کو کوئی کہہ دے کہ وہ متوازی ہے تو لوگ اس کے در پہ ہو جاتے ہیں، وہ بھی ہمیں سمجھنا پڑا، اس کی نگیشن کے لیے بھی ٹائم لگانا پڑتا ہے، اس میں بھی اتنا ہی وقت لگا، لیکن وہ کیونکہ اتنی رائج نہیں ہے اس لیے اس پر ہم بات نہیں کر رہے، لیکن اس کو اوور کم کرنے کے لیے بھی آپ کو بہت ڈریگ فورس ٹالریٹ کرنی پڑتی ہے۔ نہیں، ایک یہ ہے کہ آپ دیکھیں فلسفے بن گئے، تصوف میں بھی بن گیا، وحدت الوجود وحدت الشہود، وحدت الوجود وحدت الشہود کوئی دینی بات ہے ہی نہیں، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحدت الوجود وحدت الشہود کی بات کی، لوگوں نے بنا دی نا، تو اسی طرح سے تواتر عملی بھی لوگوں نے دین بنا دیا، سیدھی سی بات ہے۔ جس طرح سے وہ فلسفہ تھا، یہ بھی ایک فلسفہ لوگوں نے بنایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، تابعین سے ہمیں یہ بات نہیں ملتی۔ ایپلیکیشن پر ابھی جا رہے ہیں ہم تھوڑی دیر میں، ہمیں بالکل یہ بات نہیں ملتی۔ جنرل بات کر رہے ہیں کہ پیچیدگی کا مطلب یہ نہیں تھا، ہو سکتا ہے وہ بھی ہو، لیکن یہ پرسپیکٹو بھی ہو سکتا ہے، کسی چیز کو اگر آپ کو دقت پیش آ رہی ہے تو اس کے محرکات دوسرے بھی ہو سکتے ہیں، آپ اس امکان کو بس مان لیں۔ میں یہ بات صرف کر رہا ہوں، نیریٹو دو ہیں، ایک ٹریڈیشنل ہے، ایک فرائی اسکول آف تھاٹ کا ہے، ٹھیک ہے، دین کے انتقال کے بارے میں۔ ٹریڈیشنل نیریٹو بہت سمپل اور سادہ ہے، میرا کہنے کا مطلب قرآن حدیث، بھائی دین کہاں پہ ہے؟ قرآن میں، حدیث میں ہے، سب لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے۔ جس کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ تھوڑی دیر بعد آئیں گے نا، اس کا ابتدائیہ میں ابھی بول دیتا ہوں ضرور، کہ وہ جو ٹریڈیشنل اور سمپل ہے نا، وہ بھی یہ لگ رہا ہے، نہ کہ وہ، یہ عجیب بات ہے، ابھی اس پر آئیں گے تو اس کو کھولوں گا، میرے پاس اس کے کیا دلائل ہے، یہ آپ کے تینوں چیزیں میں پوری کر لوں۔ پھر وہ اپنے حضرت عثمان کے دور میں پھر ابن زیاد تک وہ تکبیر کہی اور نئی لوگوں نے دوبارہ شروع کی، تو وہ ایک راوی، اصل مدار الاسناد تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھا نا، تو ایک راوی کی، یعنی کہ ہم اس کو خبر، غریب خبر بھی کہہ سکتے ہیں، صرف خبر واحد نہیں، اس کی تصدیق آ گئی نا۔ حضرت عمران بن حسین نے نماز پڑھی تو انہوں نے تصدیق کی، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے انہوں نے تصدیق کی کہ اللہ کے رسول کی نماز ہمیں یاد کروا دی، انہوں نے، ہم بھول گئے تھے، یعنی پوری سوسائٹی اس نماز کو بھول گئی تھی، بالکل صحیح، لیکن انہوں نے ہمیں یاد کروا دی۔ ٹھیک ہے، یہ روایت بالکل ٹھیک کہ ابن زیاد کے دور میں جا کے وہ سنت، وہ عمل جو دین تھا وہ دوبارہ زندہ ہونا شروع، ورنہ تو پوری ایک طبقہ اس کے اوپر تواتر کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں سے بھی وہ چیز نگیٹ نہیں ہو پا رہی۔ وہ کہتے ہیں مکتب فراہی میں کہ تواتر تو شروع ہی اجماع صحابہ سے ہوا تھا، ٹھیک ہے، اگر اور اس میں انقطاع، اور اگر بیچ میں دیکھیں بدعت کیا ہے، کسی چیز کا اضافہ، ایک چیز ایڈ کر دی وہ بھی ایک بے دینی ہے، اور ایک چیز کو آپ نے مردہ کر دیا دین کی کسی چیز کو، وہ بھی، لیکن بعد میں جو ایک حدیث یا ایک روایت کے اوپر لوگوں نے اس کو قبول کر لیا، وہ جو ایک روایت میں جو بات کہی ہے انہوں نے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ بات
صادر نہیں ہو رہی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، وہ صادر اسی مجمع علیہ اور متواتر دین سے ہو رہی ہے جس پر صحابہ سارے کاربند تھے. تو وہ جڑ گئی. ایک خبر کنیکشن جوڑنے کے لیے تواتر کے کافی ہے. اتنی اہمیت ہے خبر واحد کی اس پیراڈائم میں. یہ ایسا نہیں کہ ادھر جو کہا جاتا ہے کہ منکر حدیث یا اخبار کو، اتنی اہمیت ہے کہ اس کانسیپٹ کو بالکل ٹھیک سمجھ رہا ہوں میں. یہ صرف ایک خبر نے تواتر کو میں بات آپ کی سمجھ گیا ہوں، اس کو آپ دہرائیں. یہ خبر سر آنکھوں پر، لیکن اس خبر نے نئی چیز ایجاد نہیں کی، مستقل بذات چیز کو انٹروڈیوس نہیں کروایا، ریوائز کروایا. آپ ایک صرف منطقی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. منطقی بات یہ ہے کہ جی رات کو جو ہے، منطقی بات یہ ہے، آپ کہتے ہیں جی رات کو سورج نکلا ہوا ہے، میں کہتا ہوں نہیں یہ نکلا ہوا. آپ کہتے ہیں روشنی کہاں سے ہے، میں کہتا ہوں چاند کی روشنی ہے. آپ کہتے ہیں یہ سورج کی روشنی ہے. بات تو آپ کی ٹھیک ہے، نہیں میں آپ کی بات کی طرف آ رہا ہوں، اب مجھے بات مکمل کرنے دیں. یہ صرف منطقی بات ہے، رات کو کوئی سورج نہیں نکلا ہوا، صرف یہ دلیل دینا کہ روشنی ہے، آپ چاند کی روشنی سورج سے مستعار ہے، ایک صغرا کبرا جوڑ دیا. بات یہ ہے ایک عام آدمی، سمپل سی بات یہ، عام آدمی کو کیا پتا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو ترک ہوا ہے وہ ترک سنت تھا. ٹھیک ہے، عام آدمی کو کیا پتا تھا؟ ٹھیک ہے، اگر عام آدمی کو پتا تھا کہ یہ ترک سنت ہے تو پوری سوسائٹی ترک ہی کیوں کرتی؟ پوری سوسائٹی نے اس کو سنت سمجھ کے ترک کیا. ہم یہ بات کریں، آپ سمپل سا ایک کوشچن کا جواب دے دینا، آپ کے اوپر آپ کی بات خود واضح ہو جائے گی. تواتر عملی اور خبر واحد میں اگر ٹکراؤ ہو جائے کس کو ترجیح دیں گے؟ خبر صحیح کی بات کر رہے ہیں. بس اس سوال کا آپ جواب دے دیں ہاں یا نہ میں، آپ بس کسی ایک کو اس سے آپ کا پورا موقف واضح ہو جائے گا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں اس سوال کو مزید واضح کرنا چاہوں گا. ٹکراؤ کی تعبیر سے بہتر تعبیر یہ ہے کہ ٹکراؤ تو وہ ہے نا کہ وہ روایت کچھ کہہ رہی ہے، تواتر کچھ کہہ رہا ہے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے، اور ہمارے ہاں اس وقت ہزاروں قسم کا جو ہے وہ ٹکراؤ ہے. ہم نے یہی کہا تھا، دیکھیں بات یہ، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. تواتر سے شرک اور بدعت نقل ہوتا ہے، کبھی دین نقل نہیں ہوتا. تواتر عملی کو جب آپ دین کے انتقال کا ذریعہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو دین کے نام پہ شرک اور بدعت تو ثابت ہوگا، دین کبھی ثابت نہیں ہوگا. مطلب ہمارے نزدیک یہ اتنا بڑا پیراڈائم شفٹ ہے، اتنا بڑا پیراڈائم شفٹ ہے کہ یہ دین کا اس کو ریسٹرکچر کرنے والی بات ہے. یہ بات کہنا، دیکھیں قرآن تو سارا بڑا بڑا ہے اس بات کے انکار سے کہ نسل در نسل دین منتقل ہی نہیں ہوتا. ایک طبقے سے قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ٹھیک ہے، یہ کیا چیزیں ہیں؟ مطلب ہم اپنے باپ دادا کی جو ہے وہ تقلید کرتے تھے. قرآن تو تقلید آبا کی، تقلید آبا کیا ہے؟ آپ کی اوپر والی نسل ہے، اور کیا ہے؟ اور بھائی بات یہ ہے کہ پوری جو آپ کی اوپر والی نسل ہے، جیسے دیکھیں قرآن مجید کی آیت کیا ہے، کلما دخلت امۃ لعنت اختہ، جب کوئی قوم جہنم میں داخل ہوگی وہ کیا کرے گی؟ اپنی بہن پہ لعنت کرے گی. یہ اس کی بہن کون ہے؟ اس کی بہن ہے، رشتہ دار ہے، گھر کا کو. کلما دخلت امۃ لعنت اختہا، جب بھی کوئی گروہ، کوئی قوم جہنم میں داخل ہوگی، قوم کی بات، دوسری قوم، تو لعنت اختہا، تو وہ کس کو؟ اپنی اوپر والی نسل کو. اس لیے قرآن نے آگے کے الفاظ استعمال کیے، آگے قرآن مجید نے یہ الفاظ استعمال کیے، قالت اخراہم لأولاہم، پچھلی جو ہے وہ اپنی اگلے والی نسل کو کہے گی ربنا ہاؤلاء اضلونا، اے ہمارے پروردگاری ہمیں تو اوپر والی نسل نے برباد کر دیا، فاتم عذابا ضعفا من النار. ٹھیک ہے، مشرکین مکہ کا جو دین تھا نا وہ دین ابراہیمی کلیم کر رہے تھے. آج بھی جو لوگ دین شرک کے اوپر ہیں وہ اس کو دین محمد کلیم کر رہے ہوتے ہیں، جو لوگ بدعات کے اوپر ہیں وہ اس کو دین محمد کلیم کر رہے ہوتے ہیں. پورا قرآن مجید تقلید آبا سے، اوپر والی نسل کی جو ہے وہ کہ اس کی تقلید نہیں کرنی، اس کو فالو نہیں کرنا، آپ نے ما انزل اللہ کو فالو کرنا ہے. ما انزل اللہ اگر اوپر والی نسل میں ہوتا ہے تو کبھی تقلید آبا کی مذمت نہ آتی. یعنی اگر دین جو ہے وہ ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتا، یہ مفروضہ ٹھیک ہوتا تو قرآن تقلید آبا کی مذمت سے نہ بھرا ہوتا. قرآن جس چیز سے مطلب جو قرآن مجید کے میجر ٹاپکس میں سے ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کے اوپر جو ہے وہ دین کے انتقال کی بنیاد رکھ رہے ہیں. یہ آیت جو ہے اس میں انہوں نے اپنے آبا کی کن باتوں کی پیروی کی، کن چیزوں کے پیچھے چلے گئے؟ اگر آپ ان کو ایک ایک کر کے کھول لیں تو وہ سب کے سب مسلمات ہیں.
وہ سب کے وہ اس میں ہم بھی یہی کریں گے. ہم نے ابا کی چھوڑی کہ نہیں چھوڑی؟ بالکل چھوڑی. وہ تو مسلمات ہے نا. اصل بات پھر یہاں سے دین کا انتقال والا ٹاپک نہیں جڑتا اس آیت. یہی تو جڑتا ہے جو قرآن نے یہ بات کہی ہے قالت اخراہم لاولاہم. پچھلی نسل جو ہے وہ اگلی نسل کو گالم گلوچ کرے گی, برا بھلا کہے گی, لعنت بھیجے گی. ٹھیک ہے, تو اس نے اگلی نسل سے دین لیا نا. ٹھیک ہے, اوپر والی نسل سے دین ہی لیا تھا نا. کیا لیا تھا؟ دین ابراہیمی لیا تھا نا. انہوں نے خود دین یہود جو ہے, دین عیسائیت جو ہے, انہوں نے کہاں سے لیا؟ اگلی نسل سے لیا نا. آج جو عیسائیت ہے اس نے پچھلی نسل سے عیسائیت لی, اس نے پچھلی نسل سے لی, اس نے پچھلی نسل سے لی. تو خبر میں بھی تو راوی پچھلی نسل کا ہی ہوتا ہے نا. اس اصول پر اصل بات یہ ہے کہ اگر نسل در نسل سے دین منتقل ہوتا ہے تو دین یہودیت بھی محفوظ ہوتا, دین عیسائیت بھی محفوظ ہوتا. پتہ کیا کھڑا ہوتا ہے؟ دنیا کا ہر دین محفوظ ہوتا. مجھے پھر اچھا یہاں سے مقدمہ پتہ کیا کھڑا ہوتا ہے؟ یہاں سے مقدمہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ دین چند گنتی کے لوگوں کے پاس ہوتا ہے ہمیشہ. باقی پوری قوم وہ ہوتی ہے اگر اس کے پیچھے لگ جائے تو جہنم میں چلے جائیں گے. ہم یہ بات نہیں کہہ رہے. دین اللہ کے نبی نے بے کم و کاس پوری امت کے حوالے کیا ہی نہیں. سارے صحابہ ہاتھ جوڑ کے گھر بیٹھ گئے تھے. دین صرف اتنے صحابہ نے بچایا جن کا اخبار میں ذکر. دیکھیں یہ اب آپ دیکھیں نا, یہ جو انداز اتنے لوگوں کو بچایا جن کا سند میں ذکر آ گیا. ابھی میں, اور اگر وہ اتنے ہی معتبر ہیں تو پھر ان کا کچا چچا کیوں کھولا جاتا ہے؟ یہ تو پورا انکار حدیث کا ایک مقدمہ ہے نا. اب دیکھیں, نہیں پورا مقدمہ ہے یہ انکار حدیث کا. اس کو اب دیکھیں, اصول و مبادی میرے سامنے ہے, اس کو ہم انشاءاللہ سے ٹیکسٹ بھی دکھائیں گے. یہ ذرا الفاظ اب آپ دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر و تصویب کے اخبار احاد جنہیں بالعموم حدیث کہا جاتا ہے, ان کے بارے میں یہ حقیقت ناقابل تردید ہے کہ ان کی تبلیغ اور حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی اہتمام نہیں کیا, بلکہ سننے اور دیکھنے والوں کے لیے چھوڑ دیا کہ چاہیں تو ان کو آگے پہنچائیں اور چاہیں تو نہ پہنچائیں. تو یہ امر واقع نہیں ہے. یہ امر واقع بالکل غلط ہے. گھروں میں بیٹھے یہ امر واقع بالکل غلط ہے. یہ انکار حدیث ہے سارا. یہ انکار حدیث کی بنیاد ہے. وہ اس کی نوعیت بتا رہے ہیں. یہ انکار حدیث کی بنیاد ہے. تو ہم اسٹیپ فارورڈ ہو کے آگے چلے جائیں گے نا. نہیں دیکھیں نا, بات یہ ہے تدبر حدیث میں زیر بحث لائیں گے. آپ مجھے یہ بتائیں, قرآن مجید کو آگے پہنچانے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا؟ بالکل کیا. کہاں سے ثابت ہوا؟ اچھا تو آپ کے نہیں کہاں سے ثابت ہوا؟ قرآن مجید کی آیت پڑھیں نا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے اہتمام کیا. قرآن اللہ کہتا ہے کہ ان علینا جمعہ وقرآن. او بھائی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میری ذمہ داری ہے, آپ کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری لی. اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت بھی اللہ کی ذمہ داری تھی. تو نہیں اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین وحی تھے, قرآن سے نکالیں کہاں پہ تھے؟ نہیں اس طرح تو کوئی نہیں, وہ حدیث نے بتایا نا. یعنی خود قرآن مجید کی تبلیغ اور حفاظت کا اہتمام آپ حدیث کے بغیر ثابت نہیں کر سکتے. یہ تو قرآن کے اوپر, یہ تو قرآن کو نیچے کرنے والی بات ہوگی. اور نہیں, قرآن کو نیچے کرنے والی بات نہیں, قرآن مجید نہیں, بالکل یہ انکار حدیث کا مقدمہ ہے. نیچے گر رہی ہے کہ قرآن کو اخبار کے نیچے یہ 100% انکار حدیث کا مقدمہ ہے. یہ جملہ پہلے میزان میں نہیں تھا. جب میں نے فکر غامدی لکھی تھی اس وقت یہ میزان میں جملہ نہیں تھا, یہ اس کے لیٹسٹ ایڈیشن میں ہے. بالکل ہے جی, ہے میرے اس کے لیٹسٹ ایڈیشن میں. اب یہ انہوں نے اضافہ کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات بہت مطلب غلط بات ہے. احادیث کا یا اخبار کا دفاع کرتے کرتے قرآن کو ان کے تابع کر دیں. آپ ایسا بھی نہ ہونا کہ احادیث کا انکار کر دیں. آپ کوئی نہیں کر رہا, انکار ہی ہے یہ. مجھے بتائیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام نہیں کیا. ٹھیک ہے, اچھا میری بات یہاں تو نہیں, ابھی آپ بات سنیں نا. ان کی تبلیغ اور حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی اہتمام نہیں کیا. کیٹیگوریکل تبلیغ اور حفاظت اس میں دین تھا کہ نہیں تھا؟ دین کی شرح وضاحت, تفہیم و تبیین, رسالت نہیں جو میں لفظ جو بول رہا ہوں نا, آپ اس کا جواب نہیں. دیکھیں جب آپ دین پوچھیں گے تو مجھے آپ صرف یس نو کی چوائس دے رہے ہیں. یس نو پہ نتیجہ غلط ہے. دین کی اصل یا اس کی شرح فرا, یہ بتائیں. یہ آپ کی فلسفی ہے. نہیں تو میں تو آپ کی فلسفی دینا چاہتا ہوں, میں پورا جواب دینا چاہتا ہوں. یہ آپ کی فلسفی ہے. آپ کوسچن دے رہے ہیں بلیک اینڈ وائٹ. وہ بلیک اینڈ وائٹ میں سے نہ بلیک تھا نہ وائٹ تھا. آپ کی بات لے لیتے ہیں. دین کی شرح دین ہے کہ نہیں ہے؟ دین ہی کی شرح تو وہ دین ہے. دین ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نا. اچھا عالم ہے, آپ کو تو پتہ ہے کہ مستقل بذات دین کا حکم ہونے میں شرح فرا ہونے میں کیا فرق ہے. اچھا نہیں, دین کی شرح دین ہے کہ نہیں ہے؟ دین ہے نا. اللہ کے رسول نے دین کی تبلیغ اور حفاظت کے لیے کبھی کوئی اہتمام نہیں کیا.
اس سے بیکار سٹیٹمنٹ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو آپ نے انفر کر لیا. انفر کیا کر لیا؟ اس کی مراد یہ ہے کیا کر لیا مجھے بتائیں، اس میں کیا انفر کر لیا؟ اس سے وہ کیا مراد لیتے ہیں؟ اس سے مراد لیتے ہیں کہ حدیث کی جمع تدوین حفاظت. وہ کیا مراد لیتے ہیں؟ وہ آگے لکھا ہوا ہے، آپ اپنی مراد نہ لیں، وہ آگے جملہ ہے. اس لیے دین میں ان سے یعنی حدیث سے کسی عقیدے اور عمل کا اضافہ بھی نہیں ہے. ہاں مستقل بذا، یہ بات ہے. نتیجہ یہ ہے کہ تو آپ نے عقائد بھی نکال دیے، آپ نے اعمال بھی نکال دیے، آپ نے عقیدہ بھی نکال دیا، آپ نے پوری فقہ بھی نکال دی. ایک منٹ، ہم نا اس اب یہ والی ریفرنس کوٹ کر کے نا ہم چھلانگ لگا کے تدبر حدیث کے ٹاپک پہ آ گئے ہیں. اب آپ بتائیں، جو آپ کہیں میں آپ کی بات کو مان لوں گا. تدبر حدیث کا ٹاپک یہیں سے سٹارٹ کر دیں ہم، یا اس کو اپنے ٹاپک نہیں؟ دیکھیں آپ نے تو ریلیٹ کیا نا اس کو، حدیث کے اوپر آپ نے کمنٹس کیے نا، وہ کمنٹس مجھے پسند نہیں آئے. صحیح بات ہے، آپ نے کہا کہ جی یہ کیا دو چار راوی، یہ دیکھیں یہ جو سٹیٹمنٹ ہے نہیں دیکھیں بات یہ حدیث کی قدر اور قیمت کو گھٹانے والی بات ہے، یہ اس کو تحقیر اور تذلیل سے دیکھنے والی بات ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں، یہ ساری سوچ یہاں اس جملے سے پیدا ہوتی ہے، یہ ساری سوچ اس جملے سے پیدا ہوتی ہے. دو چار راوی لے کے آگے ہو تم لوگ، کیا مطلب بات یہ پوری امت ان دو چار راویوں کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. مجھے بتائیں حدیث کی جو بات جس طرح سے میں حمایت کر رہا ہوں، کیا حدیث کی اس طرح سے حمایت حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، بریلوی، دیوبندی اہل حدیث نہیں کرتا؟ آپ کیا ہیں مطلب 1,500-2,000 لوگوں سے زیادہ آپ لوگ نہیں ہیں. پوری امت جو ہے وہ دو چار راوی، کیا ایک راوی، ایک راوی کے بارے میں جس طرح سے پوری امت کو چھوڑ کے آپ جو ہے وہ ایک پگڈنڈی کی طرف جا رہے ہیں. چلے پھر پوری امت، تو مطلب یہ تحقیرانہ انداز ہے. یہ دو چار راویوں والا نا، یہ بالکل غلط انداز کہتے ہیں نا. تو وہ اگلا جب تک آن نہ کرے وہ نہیں، یہ استعمال ہوتا ہے نا، یہ استعمال ہوتا ہے نا. دو چار راوی، مجھے بتائیں یہ بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا آپ ایک دو چار راوی لے کے آ گئے؟ یہ بات کرتے ہیں غامدی صاحب، یہ بات کرتے ہیں تو مطلب یہ آفیشیل چینل المورد کے کسی بھی چینل سے یہ بات کسی نے کی ہے؟ مجھے بتائیں یہ اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ آپ نے انفر کر لی نا. یہ اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ حدیث جو ہے اللہ کے وسلم نے، اچھا میں اب آپ کو حدیثیں سناتا ہوں، اللہ کے وسلم نے اہتمام کیا کہ نہیں؟ ابھی آپ نے شروع میں روایت پڑھی کہ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بیان کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جس نے میری بات سنی اس کو محفوظ کیا، اس کو آگے پہنچایا. یہ تو اس کو بشارت ہے نا، بشارت ہے. حضرت عبداللہ، صحیح بات ہے، حضرت عبداللہ، اور یہ کہتے ہیں اہتمام ہی نہیں کیا. نہیں، اس کا اہتمام سے تعلق نہیں. اب آپ اصل میں وہ بات کر رہے ہیں نا جو ہمارے ہاں پابند کرنا ہے. ایک ہے کہ پابند کرنا ہے. تو مجھے بتائیں یہ جو پابند کرنا ہے، یہ قرآن مجید کی کتابت کے حوالے سے کس کو پابند کیا ہے؟ کسی کو بھی نہیں پابند کیا. تو اپنے وجود میں اس بات کی گواہی دے رہا ہے. بھائی آپ بات یہ ہے نا کہ آپ کبھی اورینٹلسٹ کو پڑھیں. وہ لوگ جو قرآن کو نہیں مانتے نا، مستشرقین کو، نان مسلم کی نظر سے 250-300 پروفیسر کو دیکھیں جو آکسفورڈ کیمبرج میں بیٹھے ہیں، وہ ٹھیک ہے، تو بیس بناتے ہیں. ساری لوگوں نے جمع کیا جتنی باتیں آپ حدیث کے بارے میں کرتے ہیں وہ سب جو ہے وہ قرآن مجید کے اوپر پوری سیٹ بیٹھتی ہیں، ساری قرآن مجید کے اوپر. اگر آپ بالکل ان بائسڈ ہونا چاہتے ہیں نا، اصل بات یہ ہے کہ آپ نے پہلے سے مان لیا قرآن کے حوالے سے، آپ کے اندر ایکسیپٹنس ہے. یہ تو آپ پہلے سے ایکسیپٹنس ہے کہ اور کچھ بھی نہیں. آنکھ ہی ادھر کھولی ہے، جس نے 3 دفعہ رخ بدلا اس کو تو نہیں کہہ سکتے. نہیں بالکل کہہ سکتے. میں نے آپ کو کہا کہ خود قرآن سے کیسے ثابت کریں گے؟ دیکھیں پھر وہی بات ہم مکس کر رہے ہیں ٹاپک کو، ہم اپنی لائن سے ہٹ رہے ہیں. اگر آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہم یہاں سے کر لیں. میں ایون کہ آپ کو یہ بات میں یقینی طور پہ کہہ سکتا ہوں، آپ حافظ قرآن ہیں، میں یقینی طور پہ کہہ سکتا ہوں ایک آیت آپ کے سامنے رکھوں، آپ اس کو صحیح نہیں پڑھ سکتے. میں تجوید کی بات نہیں کر رہا، ایون کہ جو ما بین الدفتین لکھا ہوا ہے نا، جس طرح سے لکھا ہوا ہے آپ اس طرح سے نہیں پڑھیں گے. او بھائی پبلش کیا ہو رہا ہے؟ میں آپ کو انٹرنیشنلی سعودی عرب کا نسخہ سامنے رکھوں گا، تاج کمپنی کا سامنے رکھوں گا، آپ لکھی ہوئی کے مطابق نہیں پڑھیں گے. آپ کہیں گے میرے استاد نے مجھے یوں پڑھا ہے، لکھا ہوا وہ نہیں ہے. یہی تو وہ جو استاد نے آپ کو پڑھا ہے، وہ ما فی الصدور ہے، یہ نسخہ تو اس کی کاپی ہے. تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ حدیث بھی ما فی الصدور اسی طرح سے نقل ہوئی ہے. اس کی کتابت کا آپ نے صدور تھی، اللہ کے نبی کے اقوال ہے. قرآن مجید وہ سارے کے ہر زمانے کا منتقل ہونے کا ایک ذریعہ تھا، علم کو محفوظ کرنے کا ایک ذریعہ تھا. مطلب اب آپ دیکھیں کہ یہ بات کہنا کہ جی مڈل ایجز کے اندر ہارڈ ڈسک میں علم نہیں تھا، بھئی بات یہ کہ مڈل ایجز میں علم محفوظ کرنے کا طریقہ کاغذ اور پیپر تھا، ہارڈ ڈسک تھی نہیں.
اب آپ کی ای بک آ رہی ہے, الیکٹرانک بک آ رہی ہے, اب آپ کی پیپر بک ختم ہو جائے گی, ہارڈ کاپی ختم ہو جائے گی. اب جو زمانہ آ رہا ہے اس میں علم محفوظ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہارڈ ڈسک ہے, سافٹ کاپی ہے. مڈل ایجز میں یہ طریقہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خاص طور پہ عرب میں علم کو محفوظ کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ وہ حافظہ تھا. تو صحابہ کرام کیا مطلب حدیث یاد نہیں کر رہے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاکید نہیں لکھ بھی رہے تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لکھ بھی نہیں رہے تھے. عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ روایتیں انہوں نے بیان کی اس لیے کہ وہ لکھتے تھے, میں لکھتا نہیں تھا. اچھا, اس کے بعد اب آپ سن لیں کہ لکھنے کی حفاظت یہ تبلیغ اور حفاظت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اہتمام نہیں کیا. مطلب بات یہ کہ اس سے گھٹیا بات کوئی نہیں ہے, اس سے گھٹیا بات کوئی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جو آپ کہتے ہیں میں لکھ لیتا ہوں, صحیح روایت ہے یہ. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول وسلم مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نہ لکھا کرو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لکھ لو. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کبھی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں, غصے کی حالت میں اللہ کے رسول نے کبھی کوئی اہتمام نہیں کیا. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایت ہے اکتبوا لابی شاہ, ابی شاہ کے لیے لکھو. مطلب کوئی ایک روایت ہے, آپ کبھی اس کے اوپر تھیسز اٹھا کے دیکھیں کہ عہد نبوی میں حدیث لکھوانا, اس کی تدوین کے اوپر کتنا کچھ کام ہوا ہے. تو پھر یہ بات ذہن سے نکلے کہ یار یہ 2-2 4-4 راویوں کی بات نہیں ہے. جتنا اہتمام قرآن مجید کو لکھنے اور لکھوانے کا تھا اتنا ہی حدیث کو لکھنے اور لکھوانے کا تھا. یہ اہتمام یہ ثابت کرتا ہے کہ قرآن بھی دین تھا اور حدیث بھی دین تھی. یہ اہتمام یہ ثابت کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں قرآن بھی اس طرح سے خبر سے نقل ہوگا, اور قرآن کو محفوظ کرنے کا دوسرا جو طریقہ ہے وہ اس کی کتابت ہے, اور حدیث یعنی سنت بھی اس طرح سے نقل ہوگی کہ وہ خبر کے ذریعے سے نقل ہوگی, اور دوسرا یہ کہ کتابت کے ذریعے سے نقل ہوگی. یہ ایک 2-2 راوی, قرآن بھی آپ کو 1-2 راویوں سے ملا ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں. میں صرف جو اس طرح سے آپ قرآن مجید کی آیت پڑھیں گے نا, اس کی سند اوپر لے کے جب بھی جائیں گے تو وہ 1-2 راوی ہیں, کبھی تواتر عملی سے ثابت نہیں کر سکیں گے قولی تواتر سے. میں صرف 2 باتیں کرنے کی اجازت چاہوں گا. پہلی بات تو یہ کہ تدبر حدیث بھی گفتگو اس کے ٹاپک کے اندر ہم کریں گے. دوسری بات یہ کہ احادیث کو یہ کہہ کے کہ یہ تو بس 1-2 لوگ ہیں اس کو چھوڑو, یہ تہمت تو میں نہیں قبول کر رہا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ایک خبر, غریب خبر, متواتر کو بھی چھوڑ دیں, مشہور کو بھی چھوڑ دیں, عزیز کو بھی چھوڑ دیں, غریب خبر, میں نے اس کو صحیح حدیث مان لیا. جب میں نے یہ مان لیا تو میں ایمان سے اسی وقت نکل جاؤں گا جب انکار تو درکنار, میں مان کر بھی دل میں کجی محسوس کر رہی. دیکھیں میری وہ بات ہے جو میری زبان سے نکلی ہے, وہ چیز آپ نے کہہ دی, میں نے اس کو انکار کر دیا کہ یہ میرے اوپر نہیں ہے. ہاں ان کی غامدی صاحب کی سٹیٹمنٹ کو آپ نے کس طرح دیکھا تو یہ وہی جواب دیں گے. بہرحال میں اس پر بھی کلیئر ہوں کہ وہ بھی اس چیز کو قبول نہیں کرتے. یہ اعتراضات لوگوں نے ان کے سامنے مجالس میں, میں یہاں ان کی نمائندگی نہیں کر رہا, لیکن یہ میرے مشاہدے میں رہا ہے کہ وہ اس کا جواب بھی انکار میں دیتے ہیں اور اس پر ٹھیک ٹھاک قسم کی دلائل دیتے ہیں اور لمبی چوڑی گفتگو کرتے ہیں. میرے پاس وہ اس وقت چیزیں نہیں ہیں, میموری میں ہے, ہم اس کو ریکال کر کے گفتگو کر سکتے ہیں, لیکن بہتر یہ ہو کہ جب ہم تدبر حدیث کے موضوع کو ٹچ کریں گے تبھی ہم اس کو کھولیں گے. فی الحال تک کے لیے میں نے اپنی یہ بات کر دی ہے. تو پھر اب ایسا کرتے ہیں, ایک امر واقعے سے ہم شروع کرتے ہیں. امر واقعہ یہ ہے کہ غامدی صاحب نے کتاب لکھی میزان, وہ پڑھی سب نے, وہ لکھی سب کے سامنے ہے, اس میں ان کا کیا موقف ہے پبلشڈ ہے. آپ نے اس پر نقد کی, آپ کی بک بھی شائع ہوئی فکر غامدی, وہ بھی سب نے پڑھی, یعنی کہ آپ کی نقد میزان کے اوپر, ٹھیک ہو گیا. پھر ایک امر واقعہ ہوا, میں نے میزان بھی پڑھی, میں نے فکر غامدی بھی پڑھی آپ کی, تو اکثر تنقیدات پڑھی جیسا کہ میں نے آپ سے اکثر ذکر کیا ہے. تو مجھے اس پر جتنی بھی تنقیدات میں سے سب سے جو اچھی لگی, یعنی کہ یہ علمی تنقید ہے, وہ آپ ہی کی بک ہے, یہی میرے خیال بات غامدی صاحب بھی کہتے ہیں. تو اس آپ کی بک پڑھنے کے تھوڑے عرصے بعد ہی مجھے پتہ چلا کہ آپ کی بک پر کافی عرصہ پہلے جواباً منظور الحسن صاحب نے
کچھ آرٹیکلز لکھے. ہاں انہوں نے لکھے تھے. تو میں اس وقت منظور الحسن صاحب کو نہیں جانتا تھا, اب تو میں جانتا ہوں. تو میں نے ان دوست سے کہا کہ مجھے وہ آرٹیکل ڈھونڈ کے دیں. انہوں نے وہ اشراق کی سائٹ کے لنکس مجھے دے دیے. میں نے وہ آرٹیکلز پڑھ لیے. یہ کافی دیر پہلے کی بات ہے. جب میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اس موضوع پر میں آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں, ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں, ریکارڈ بھی کریں گے, تو آپ نے کہا تھا ٹھیک. یہ ان آرٹیکلز کو مکمل کرنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا تھا. اس سے پہلے میرا کوئی فیصلہ نہیں تھا. جھکاؤ ضرور تھا ادھر اس طرف, لیکن اتنا نہیں تھا. لیکن جب میں نے آپ کی نقد کے اوپر ان کی نقد پڑھی تب مجھے کچھ چیزیں کلیئر ہوئی. میں نے کہا یار اب تو بات کرنی پڑے گی, یہ معاملہ بھی اتنا سادہ نہیں ہے, اس کو بیٹھ کے گفتگو سے حل کیا جا سکتا ہے. تو منظور الحسن صاحب نے آپ کی بک پر نقد کرتے ہوئے, چلے ان کے الفاظ تو شاید یہ نہ ہوں یا شاید ہوں, مجھے یاد نہیں ہے, میں ان کے نام سے منسوب نہیں کرنا چاہ رہا جب تک میرے پاس ریفرنس نہ ہو. میں اپنی بات کر رہا ہوں. مجھے یہ واضح تاثر ملا کہ مکتب فراہی کی یا گاندھی صاحب کی جس فکر کو آپ یا آج علماء ہمارے ارد گرد کے شاذ کہہ رہے ہیں نا, اصل میں وہ روایت کے ساتھ منسوب ہے. یہ شاذ فکر ہے. پرانے علماء, فقہاء, ائمہ کم و بیش وہی بات کر رہے تھے جو آج یہ کر رہے ہیں کہ دین مستقل بالذات جو اس کا حصہ ہے وہ امری اور قولی تواتر سے, اجماع تواتر سے منتقل ہوا ہے, اور جو اس کی شرح وضاحت تفہیم و تبیین ہے وہ اخبار کے ذریعے سے آئی ہے. یہ منظور الحسن صاحب کے آرٹیکلز پڑھنے کے بعد, ان اقتباسات کو, ان دلائل کو پڑھنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے اوپر باقاعدہ گفتگو ہونی چاہیے. اب اگر آپ اجازت دیں, ابھی اسی پروگرام میں یا اگلے پروگرام میں وہ تمام آرٹیکلز, اس کے تمام دلائل, ویسے مجھے وہ کافی حد تک یاد ہے, لکھے بھی ہیں میرے پاس, تو ان کو آپ سے ڈسکس کرنا شروع کر دوں گا. آپ اگر ان اعتراضات کو اوور کم کرنے میں کامیاب ہوئے, یعنی کہ اپیلنگ ہوئے, ایسا تو میں کبھی نہیں کروں گا کہ وہ اپیلنگ ہو اور میں ان کو کہوں کہ نہیں ہے. آبویسلی جو چیز مجھے اپیل کرے گی میں اس کو فوراً ایکسیپٹ کروں گا اور اس کے کاؤنٹر سے جا کے اس کا وضاحت طلب کروں گا. اگر تو آپ ان کے دلائل کو اوور کم کرنے میں کامیاب ہوئے تب یہ آپ کا مقدمہ ٹھیک ہوگا. لیکن فی الحال جو میرا تاثر ہے وہ یہ ہے کہ فراہی مکتب کی جو فکر ہے اور گاندھی صاحب کی جو فکر ہے, اس حوالے سے میں وضاحت سے وہ الفاظ دہراتا ہوں کہ دین کا وہ حصہ جس کا ماننا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے, اور اگر ماننا لازم ہے تو پھر جاننا بھی لازم ہے. نماز فرض ہے تو اس کا علم بھی فرض ہے, روزہ فرض ہے تو اس کا علم بھی فرض ہے. وہ مستقل بالذات دین کا حصہ جس کا ہر ادنا سے ادنا, ایک چھابڑی والے کو بھی وہ دین چاہیے تو اس کا علم بھی چاہیے. یہ دونوں چیزیں, اتنا دین جو ہر کے لیے فرض ہے اور اتنا دین کا علم, یہ اس کو میں مستقل بالذات دین سے تعبیر کر رہا ہوں, اس کو میری اصطلاح سمجھ لیں. یہ اجماع اور تواتر سے ہی ہر دور میں آیا ہے. یہ میری سٹیٹمنٹ کب ڈیولپمنٹ ہوئی, آپ کی بک پر منظور الحسن صاحب کے آرٹیکلز پڑھنے کے بعد. وہ اتنے سٹرونگ دلائل تھے کہ پھر مجھے لگا کہ یہ گفتگو اب میں مجھے کرنی پڑے گی. یہاں پر یہ میری بات مکمل. اب وہ کھولنے کب ہے آپ بتائیے گا اس پروگرام میں؟ ہم ابھی اس کو کھول لیتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ایک سوال ہے, بڑا اصولی سوال ہے. جی جی. آپ نے کہا کہ آپ نے ایک بہت بڑی بات کی, بہت بڑی بات کی, اور میرے خیال میں وہ شاید شعوری طور پہ نہیں کی. ہو گیا. اصل بات یہ ہے کہ آپ کے نزدیک دلیل کیا ہے. دلیل آپ کے نزدیک کے ائمہ کے اقوال ہیں یا کتاب و سنت ہیں. اگر آپ کے نزدیک دلیل کتاب و سنت ہے نا, پھر اس کو سائٹ پہ رکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اگر آپ کو اطمینان ہو رہا ہے نا کہ ائمہ نے یہ لکھ دیا اور آپ جواب میں ائمہ کے اقوال لے آئیں گے تو میں آپ کی بات مان لوں گا, آپ پھر کہیں اور کھڑے ہیں. نہیں, آپ پھر کہیں اور کھڑے ہیں. دیکھیں میں نے تو یہ بات اس لیے کی ہے. اصل بات یہ دیکھیں, میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں جب دلیل کی بات کی ہے, جس کو آج آپ نے دہرایا بھی ہے, میں نے کسی امام کی بات کی ابھی تک؟ قرآن سے دلائل دیے نا, حدیث سے دلائل دیے, بھلے وہ میری اپنے
انڈرسٹینڈنگ ہو، بھلے وہ ائمہ کی انڈرسٹینڈنگ ہو، درمیان میں سے امام کا کبھی نام نہیں لیا، کیونکہ فرائی اسکول آف تھاٹ میں ائمہ کوئی مصدر دین نہیں ہے. مصدر دین تو نہیں ہے، ادھر بھی نہیں ہے. ہاں، تو جب قرآن و سنت اچھا ہے. دلیل ہے، یہ بات بتا دیں صرف. اگر دلیل ہیں تو ہم اس پہ پورا ایپیسوڈ کریں گے اگر آپ اس کو دلیل مانتے ہیں. لیکن اگر دلیل نہیں ہے یہ، تو پھر ہمیں اس پہ ایپیسوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک کام کریں کہ جس طرح میں نے قرآن اور سنت سے دلائل دی ہیں نا کہ اس طرح سے دین منتقل ہو، جس طرح سے بھی وہ آپ کے نزدیک دلیل بنی یا نہیں بنی، آپ مجھے قرآن سے آیات بیان کر دیں، ٹھیک ہے، اور احادیث بیان کر دیں. یہ کام ضرور کریں. مطلب مجھے سننے کا شوق ہے. صرف یہ کام نہ کریں کہ میں اپنے نیریٹو کی بنیاد تو اس پہ قرآن و سنت اور آپ اس پہ آبجیکشن کیے جا رہے ہیں. بھئی آپ بھی تو کچھ بیان کریں نا کہ آپ کا نیریٹو کس بنیاد کے اوپر کھڑا ہے. قرآن میں کتنی آیات ہیں جو آپ اپنے نیریٹو کی سپورٹ میں بیان کر سکتے ہیں، کتنی احادیث ہیں جو آپ اپنے نیریٹو کے سپورٹ میں بیان کر سکتے ہیں. پھر ائمہ کی بات کریں گے. ترتیب تو یہی ہونی چاہیے نا. نہیں دیکھیں، پھر ترتیب پہلے شروع سے سیدھی کرتے ہیں. یہ ائمہ والی بات میں نے کیوں کی؟ ویسے ائمہ والی بات پر میں نے زور تو نہیں دیا اتنا. میں نے یہ کہا کہ ان کے آرٹیکل میں یہ چیز واضح ہے کہ ائمہ اور فقہا کے ہر دور میں وہی موقف کم و بیش رہا ہے جو آج وہ پیش کر رہے ہیں. یہ دلیل، یہ الفاظ، یہ جملہ میں نے اس لیے بیان نہیں کیا کہ میرے نزدیک ائمہ کے اقوال حجت ہیں. میں کل بھی اس عقیدے پر تھا کہ قال اللہ و قال رسول، اس کے آگے پوری امت کے ائمہ کی بات بھی ہو اور مجھے پتہ چل جائے کہ اللہ یا اللہ کے رسول نے یہ بات کی ہے، تو میں ان کو پورے ادب و احترام کے ساتھ معذرت کر لوں گا. اس پر تو یہ میرا واضح موقف ہے اور یہی ایک مسلمان کا ہونا چاہیے. آپ کا بھی یہی ہے. میں نے یہ اس لیے دلیل دی ہے کہ بار بار یہ کلیم کیا جا رہا ہے اور یہ اتنی بار کلیم کیا جا چکا ہے کہ یہ جملہ بھی اس کے آگے ماند ہے کہ کان پک جانا. یہ محاورہ بھی چھوٹا ہے. وہ جملہ یہ ہے جس پر میں نے کہا کہ کان پک جانا بھی ماند ہے محاورہ. غامدی صاحب روایت سے ہٹ گئے. غامدی صاحب اس کو آپ بلین ٹریلین سے ملٹیپلائی کر دیں. یہ جملہ سن کر وہ ہو گیا جس کو محاورے میں ڈھالا ہی نہیں جا سکتا. اس جملے کے آخر تنگ آ کر مجھے کہنا پڑا کہ وہ جس روایت کو آپ کہہ رہے ہیں نا، پتہ نہیں اس کو لوگ خدا مان رہے ہیں، پتہ نہیں اس روایت کو لوگ قرآن مان رہے ہیں، اس روایت کو لوگ حدیث مان رہے ہیں. بھائی اس روایت میں بھی لوگ وہی بات ہی کر رہے تھے. یہ مجبوراً کہنا پڑا. روایت کے مفہوم میں ایک بات ذہن میں رکھیں، جب روایت کا لفظ بولا جاتا ہے اس میں کتاب و سنت خارج نہیں ہوتے. بالکل نہیں ہوتے. ہاں، کتاب و سنت سے ہی روایت شروع ہوتی ہے. روایت پسندوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ائمہ فقہا سے شروع کرتے ہیں. نہیں ٹھیک ہے، آپ نے وضاحت دے دی نا. نہیں، یہ سب حق ہے، آپ کے پاس حق ہے. آپ کی بات میں نے سن کر اس سے کچھ اخذ کیا، آپ نے فوراً وضاحت دی ہے. آپ کا دینی، اخلاقی اور قانونی حق تھا. اسی طرح آپ بھی میری یا کسی کی بھی، کوئی بھی کسی کی بات سے کوئی نتیجہ نکالے تو اس کا یہ حق ہے کہ وہ اسے قبول کریں یا انتظار. ظاہری بات، بالکل حق ہے. دیکھیں غامدی صاحب اگر ہماری کریٹیسزم کو نہیں قبول کرتے، ان کا رائٹ ہے، وہ استعمال کر رہے ہیں. ہم کون ہوتے ہیں ان کو روکنے والے؟ ابھی جو آپ نے ان کی سٹیٹمنٹ سے جو نتیجہ اخذ کیا ہے، اگر ان پر پیش کریں گے وہ فوراً سے پہلے اس کی تردید کر دیں گے اور وہ آپ سے شکایت کریں گے، وہ آپ سے شکوہ کریں گے کہ آپ نے میری سٹیٹمنٹ سے یہ نتیجہ نکالا کیوں ہے. یہ تو غلط نتیجہ ہے. مطلب یہ کہ آپ کو اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ نتیجہ ان کے ہاں نہیں ہے. میں آپ کو اب بات، وہ یہاں نہیں کھڑے ہیں. دیکھیں اس بات کو سن، صحیح حدیث کے انکار کو ایمان کے منافی سمجھتے ہیں. میری بات سنیں، اب اس بات کو سمجھیں. یہ کام صرف غامدی صاحب کے ساتھ نہیں ہو رہا. ایک آدمی، غامدی صاحب نے خود آگے جا کے زبان کی ابانت، ذرا اس کو آج جا کے ذرا دیکھیے گا. اصول مبادی میں، ہاں اصول مبادی میں، کہ جب ایک بندہ گفتگو کرتا ہے نا، صحیح میں سمجھ، اس کی بات واضح ہوتی ہے، کلیئر ہوتی ہے. یہ نتیجہ اگر صرف حافظ زبیر نے نکالا ہے، آپ 100 بندوں کو پڑھائیں گے جو غامدی صاحب کے فالور نہیں ہیں، وہ وہی نتیجہ نکالیں گے جو حافظ زبیر نے نکالا ہے. آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے بھی تو میزان میں یہ جملہ نہیں تھا نا. میں نے کہا پہلے جب ہم نے تنقید کی تھی یہ جملہ نہیں تھا. یہ بہت خطرناک، آپ ریفریز کرتے ہیں. ہمارے اوپر لوگ تنقیدیں کرتے ہیں نا، ہم اپنے جملے ریفریز کرتے ہیں. ہماری مراد نہیں ہوتی وہ، میری بات پوری سن لیں پہلے. ہماری مراد وہ نہیں ہوتی، لیکن اس سے نکل رہا ہوتا ہے. لفظ کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں،
لفظ کے آپ کی جو ہے وہ پیراگراف کے لازمی نتائج ہوتے ہیں جو نکل رہے ہوتے ہیں. جب آپ پہ تنقید ہوتی ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ نتائج نہیں ہے تو آپ کو ریفریزنگ کرنی چاہیے آپ سے پورا, کیونکہ ہر آدمی جب اس کو وہ اس طرح سے انڈرسٹینڈ کر رہا ہے, اسے اس طرح سے نتائج نکال رہا ہے. پھر صرف ہم نہیں کر رہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, صرف ہم نہیں کر رہے, سب کر رہے ہیں. غامدی صاحب کے فالورز اس سے جو نتائج نکال رہے ہیں, چاہے غامدی صاحب اس کو ڈس اون کر رہے ہوں, لیکن وہ وہی باتیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں. کبھی جا کے غامدی صاحب پہ جو ہم نے تنقیدیں کی ہیں نا, کبھی ان کی ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں جائیں, لوگوں کے کمنٹس دیکھیں. غامدی صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے کہ غامدی صاحب ہو سکتا ہے اس کو ڈس اون کریں کہ میں ٹھیک ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں ان کے فالورز میں بھی لوگ وہ نتیجہ نکال رہے ہیں. یہ فریز ایسا ہے, یہاں آپ سے میں اتفاق کر رہا ہوں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ کا بھلے مقصود نہیں تھا, لیکن فریزز اور کلیکشن آف ورڈز, انداز بیان, اس سے جب آپ کو پتہ چل جائے کہ سب غلط نتائج نکال رہے ہیں تو آپ کو رول بیک کرنا چاہیے, الفاظ تبدیل کر لیں. یہاں تو میں متفق ہوں, اس میں کیا حرج ہے؟ نہیں جی, اس میں الفاظ استعمال بلکہ اس کے نہ کرنے میں حرج ہے. ٹھیک ہے, یہ بات بالکل بس اتنی سی بات ہے. جب تک دیکھیں یہ الفاظ نہیں تھے میزان کے پچھلے ایڈیشن میں, یہ جو جملہ ہے نا, یہ اصل میں یہ جو اضافہ کیا ہے نا, تو دیکھ ہم نے بھی انکار حدیث کی بات نہیں کی. میزان کے ہمارے لیٹسٹ ایڈیشن میں انکار حدیث کی بات نہیں ہے. غامدی صاحب کو ہم نے نہیں کہا کہ یہ انکار حدیث کی طرف جا رہے ہیں. زیادہ سے زیادہ ہم نے کہا کہ حدیث کو وہ مقام نہیں دیتے جو دینا چاہیے, یعنی استخفاف حدیث اس کے لیے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے. لیکن یہ جو جملہ ہے نا, اب جو میزان کے لیٹسٹ ایڈیشن میں آیا ہے, یہ میرے خیال میں بہت خطرناک جملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مطلب جسے دیکھیں نا کتنے تاکید کے ساتھ ہے, پرزور انداز میں, کہ احادیث کے بارے میں یہ حقیقت ناقابل تردید ہے, حقیقت اور ناقابل تردید, کہ ان کی تبلیغ اور حفاظت دونوں, تبلیغ بھی حفاظت بھی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی, یعنی یہ بھی نہیں کہ کوئی اہتمام, کبھی کوئی اہتمام نہیں کیا. قطعیت کے ساتھ ہے, قطعیت کے ساتھ, اتنی قطعیت کے ساتھ. اب دیکھیں نا, یہ ساری انکار حدیث کی بنیاد ہے. یہ جملہ انکار حدیث کی بنیاد, آپ کسی سے بھی پوچھ لیں, یعنی روایت پسند حلقے میں سے, یہ نہیں کہ حافظ زبیر یہ بات کر رہا ہے. اگر حافظ زبیر نے یہ بات کرنی ہوتی تو وہ حافظ زبیر جو ہے نا, وہ اپنے فکر غامدی کے لیٹسٹ ایڈیشن میں جس میں یہ جملہ نہیں تھا, تو وہاں یہ لکھتا کہ یہ منکر حدیث ہیں غامدی صاحب. ہاں ٹھیک ہے, اس وقت ہم نے نہیں لکھا اگر, تو وہ اس وجہ سے کہ وہاں فریز میں یہ جملہ نہیں تھا. پھر بھی باتیں ایسی تھیں, وہ اس وقت بھی یہ بات تھی کہ حدیث سے دین میں کسی عقیدے اور عمل کا اضافہ نہیں ہوتا, یہ بات تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جملے سے جو ہے نا وہ آپ, اچھا میں اب دفاع تو نہیں, میں نے آپ کی اس بات سے پورا اتفاق کر لیا. اصولاً اخلاقی طور پہ اس سے اتفاق کرنا ویلڈ بات کی آپ نے, بہت اچھی بات کی آپ نے, اس سے اختلاف کرنے کی گنجائش ہی نہیں تھی, میں نے اس لیے اتفاق کیا. لیکن اگر اس کو, اچھا اب اس کو جوابی الزامی جواب نہ سمجھیے گا, ویسے بات ذہن میں آئی ہے ایٹیچیوڈ کی بات. ادھر اگر ایٹیچیوڈ کی خرابی ہے کہ انہوں نے ایک ایسا جملہ لکھ دیا, ابھی تو میں اس پر نہیں آ رہا کہ جملہ واقعی ایسا ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر کوئی غلط مطلب ہی نکال رہا ہے, تو ان کو چاہیے کہ چینج کر لیں. نہیں کرتے تو اس کا مطلب جو لوگ مطلب نکال رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. اچھا اگر اس بات کو اصول بنا لیا جائے تو میں دھڑلے سے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, آپ ابن عربی کو کافر مانتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں نے ابن عربی نبوت کے قائل ہیں, اکتسابی شیخ ابن عربی کے اوپر میری کتاب, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ماننے والا ہمارے نزدیک سے ملت سے خارج ہے. تو وہ ابن عربی زندہ ہوتے تو وہ دفاع کرتے, وہ تھکتے نہ دفاع کرتے, وہ میرا تو مراد نہیں ہے, میری تو, لیکن چڑھتے سورج کی طرح چیز واضح ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کہہ دینا چاہیے. غامدی صاحب کافر کہتے ہیں ویسے کس کو؟ شیخ ابن عربی کو. وہ کافر نہ کہہ کے ابھی وہ متوازی تو کہہ گئے ہیں, متوازی کہہ گئے تو ہندوؤں کو بھی کافر نہیں کہتے. میں آپ نہیں, وہ جو کافر ہے نا, وہ جو شرعی جنگی اصطلاح, وہ اس کی بات کرے, وہ دینی اصطلاح کی بات نہیں کر رہے. وہ جو جن پر اتمام حجت, جن کا خون حلال ہو گیا تھا, جن پر اللہ کا عذاب کا فیصلہ خود اللہ تعالیٰ نے کر لیا, جس طرح ہر قوم کے رسول کے منکرین پر ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں اس کا اطلاق اس لیے نہیں ہوتا کہ اب رسول نہیں ہے. تو غامدی صاحب نے کافر نہیں کہا ابن عربی کو,
ابن عربی کو کافر نہیں کہا، تنقید کی ہے، ہم نے بھی تنقید کی ہے. شیخ ابن عربی کا تصور ختم نبوت ہمارا کتاب چاہے گوگل کریں، مجھے پتا آپ نے کی تنقید، وہ تو ویسے ضمناً بات آ گئی، مجھے پتا یہ ہے کہ کسی نقطہ نظر کو کفر یا شرکیہ قرار دینا، تو ہم یہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جو بھی ہو، بہرحال روایت پسند طبقے میں بھی اگر کوئی کفریہ اور شرکیہ نقطہ نظر ہے تو ہم اس کی تردید کرتے ہیں، ہم اس کو کفر اور شرک اسی طرح سے قرار دیتے ہیں. یہ مت کہیں. اصل بات یہ ہے، میں آپ کو پھر یہ بات کہوں گا، میری نسبت اہل حدیث اسکول آف تھاٹ کی طرف ہے. میں آپ کو اپنی کتاب میں چیپٹرز دکھا سکتا ہوں کہ جس میں اہل حدیث اسکول آف تھاٹ کے اوپر تنقید آپ کو ملے گی، جس کی وجہ سے مجھے لٹرلی اس اسکول آف تھاٹ کی طرف سے گالیاں بھی سننے کو ملی، یعنی جو ایکسٹریمسٹ ہیں. لیکن جو معتدل تھے انہوں نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا. آپ صرف مجھے ایک بات بتائیں، آپ کی بہت کنورژن ہوئی ہے، ٹھیک ہے، میں پبلکلی اپنی نسبت اہل حدیث کی طرف کرتا ہوں. مجھ سے کو پوچھے تو میں کہتا ہوں میری نسبت ہے اہل حدیث اسکول آف تھاٹ کی طرف، اور لوگوں کو پتہ ہے. لیکن اس کے باوجود میں تنقید بھی کرتا ہوں، لیکن نسبت اس لیے رکھتا ہوں کہ میری ان کے ساتھ مجھے یہ لگتا ہے کہ نظریات زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے دوسروں کی نسبت. ٹھیک ہو سکتا ہے. آپ نے غامدی اسکول آف تھاٹ پہ کتنی تنقید کی؟ یا آپ سے اگر میں ابھی پوچھوں کہ آپ کو غامدی صاحب سے اصولی اختلاف کیا ہے، منہج کا کیا اختلاف ہے، جہاں آپ کو اختلاف پیدا ہو. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری کریٹیکل تھنکنگ آ کے رک جاتی ہے، جہاں رک جاتی ہے نا ہمارا علمی سفر رک جاتا ہے. دیکھیں آپ نے سوال پوچھا، ناظرین کو شاید پتہ نہیں ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں ہیں. اس فورم سے باہر آپ میرے لیے بھائی اور دوست کا درجہ بھی رکھتے ہیں. بالکل ایسی ہے، بالکل. اور ناظرین کو یہ بھی میں فخر سے بتاؤں گا کہ ہمارے ایسے تعلقات ہیں میرے اور آپ کے ذاتی، کہ میرے کچھ ایسے کانفیڈینشیل معاملات ہیں جو میں نے سگے بہن بھائیوں سے ڈسکس نہیں کیے ہوئے، آپ سے کیے ہیں. ایسا یہ حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے. تو میرے بارے میں یہ موقف اگر کوئی اختیار کرے تو میں اس کو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ صاحب مجھے جانتے نہیں ہیں. یہ موقف اختیار کرے کہ میں جس کو ایک دفعہ پسند کروں یا جس سے ایک دفعہ اتفاق کروں، میں پھر اس کے لیے ناقدانہ رویہ نہیں اپناتا. میں اس کے مخالف ہوں. میں پہلی ٹیڑھی نظر اسی کے اوپر ڈالتا ہوں. یہ میری بچپن سے فطرت ہے. بہن بھائیوں میں بھی میرا اس میں امتیازی حیثیت ہے کہ میرا یہ رویہ ناقدانہ اور ناقدانہ اغیار سے بڑھ کر اپنوں کے لیے وہ ہمیشہ رہا ہے. اور جو لوگ مجھے قریبی جانتے ہیں وہ میرے اس ایٹیٹیوڈ سے بہت زیادہ واقف ہیں. میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں. زندگی میں پہلی بار میں نے ووٹ کاسٹ کیا اس دفعہ، اور میں عمران خان صاحب کے ویژن، ان کے وزڈم اور ان کے نیریٹو سے اتنا زیادہ متاثر ہوا کہ پوری رات جاگ کر میں نے تہجد کی رکعات پڑھی، نماز پڑھی، دعائے استخارہ پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے پر ووٹ دیا. اور پورے دل و جان سے، پورے اطمینان کے ساتھ، پوری تسلی کے ساتھ میں ان سے نہ صرف یہ کہ متفق تھا بلکہ میری ساری ہمدردیاں ان کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ لڑنا جھگڑنا مباحث. اور آج اگر آپ مجھے ان پر تنقید کرتا سن لیں تو آپ کہیں گے کہ شاید میں نون لیگ کا ممبر ہوں. یہ بات اپنے کی تنقید ہی زیادہ معتبر ہوتی ہے، تو میں تو اپنوں پر تنقید کرنے کا شوقین ہوں. یہ بات کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جب کریٹیکل تھنکنگ رک جاتی ہے تو آپ کا علمی سفر رک جاتا ہے. جس بنیاد پہ غامدی صاحب نے مطلب ایک فکر پیش کی، اب میں یہ بات دیکھ رہا ہوں ان کے فالورز میں، ٹھیک ہے، اور بہت کثرت سے دیکھ رہا ہوں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ وہ وہیں پہ آ کے، یعنی وہ خود ایک مکتب فکر، ایک اسکول آف تھاٹ، یا آپ ذرا تھوڑے سے جو ہے نا وہ سخت ایک فرقہ بن چکا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک، کہ جس کے کچھ بلیفز ہیں اور لائن لگائی ہوئی ہے، اس سے آگے نہیں جانا، اس سے آپ نے ہٹنا نہیں ہے اور اس کا آپ نے دفاع ہی کرنا ہے. ہمیں لوگ کہتے ہیں جی آپ تو فرقہ پرست ہیں، آپ کا تو ایک خاص مکتب فکر سے تعلق ہے. بھائی ہم اس فرقے سے تعلق رکھنے کے باوجود کوئی بندہ جرت نہیں کرتا اپنے فرقے پہ تنقید کرے. ساری جو آپ کی فالوئنگ ہوتی ہے
ساری جو آپ کی رسپیکٹ ہوتی ہے آپ کو ایک سائڈ پہ رکھنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, آپ بالکل تنہا ہو جاتے ہیں. میرا جو تو اگر ہم نے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات کی جی غامدی صاحب کے اوپر آپ تنقیدیں کرتے رہتے ہیں, غامدی صاحب بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بتائیں ہم نے چھوڑا کس کو ہے, اپنوں میں سے بھی آپ ہمیں بتائیں ہم نے چھوڑا کس کا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, تنقید کیے بغیر علم کا سفر رک جاتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ کی کریٹیکل تھنکنگ ہے نا, آپ جہاں پر بھی ہیں انشاءاللہ آپ حق تک پہنچ جائیں گے. کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ دعا کریں کہ ہم آپ جہاں پہنچیں. جس دن کریٹیکل تھنکنگ ختم ہوگی آپ اس دن آپ کا علمی سفر اور ختم یہ یہاں پر آپ کے ساتھ بیٹھنا, اس پروگرام کا انعقاد کرنا, یہ اس کریٹیکل تھنکنگ کی بدولت ہے, اس کریٹک نیچر ہی کی بدولت ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے, اس میں تو دوسری رائے کی گنجائش نہیں ہے. اور یہ جو کریٹک سینس ہے, یہ جو کریٹک نیچر ہے, میری اسی کریٹک نیچر نے ہی تو مجھے مجبور کیا کہ یہ آج ہم یہ گفتگو کریں. اور اس کا سبب وہی آرٹیکل جب میں نے سید منظور الحسن صاحب کے آرٹیکلز پڑھے, بلکہ ابھی پہلا آرٹیکل پڑھا اور وہ بھی ختم بھی نہیں ہوا تھا, اس کے اختتام سے تھوڑا پہلے جو سب سے پہلا تاثر مجھے ملا, میرے اندر سے جملہ اٹھا, وہ آپ کے ساتھ بہت ود ڈیو رسپیکٹ اینڈ ود ڈیو اپالوجی, وہ یہ جملہ تھا کہ منظور صاحب نے تو زبیر صاحب کی فکر غامدی کو پلٹ کے رکھ دیا. حالانکہ وہ فکر غامدی تو آج تک کی غامدی صاحب پر لکھی گئی تمام تنقیدات میں سب سے زبردست تنقید تھی. تو اگر انہوں نے اس تنقید کو اٹھا کے باہر پھینک دیا تو پھر وہ باقی تنقیدات کدھر گئیں؟ پھر میں نے کہا اس کو مکمل کریں, پھر اس کو بھی مکمل کیا, دوسرا بھی مکمل کیا. اس کے فوراً بعد میں نے آپ سے اس گفتگو کے لیے, وہی وہ تحریک تھی جو میرے اندر پیدا ہوئی تھی کہ گفتگو اب ہونی چاہیے. کیونکہ ایک چیز غامدی صاحب کی چلتی آ رہی تھی, اس پر تنقیدیں آ رہی تھیں, مزہ نہیں آ رہا تھا, کیونکہ تنقید کرنے والے پرسنل زیادہ ہوتے ہیں. وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ناقدین کیا حشر کرتے ہیں کہ اگلے بندے کو ہیرو بنا دیتے ہیں. اس کی کوئی واقعی غلطی ہوتی بھی ہے تو وہ چھپ جاتی ہے, اس کو سمپتھی کے ووٹ مل جاتے ہیں. آپ نے وہ کام نہیں کیا, آپ کی ساری علمی تنقید تھی, تو وہ اس سے ایک فضا بن گئی تھی کہ نہیں یار ایک جامع تنقید آ گئی. تو ایک مائنڈ سیٹ بنتا جا رہا تھا, یہ ایک بڑی زبردست تنقید آ گئی ہے. یہ کسی حد تک میرا بھی یہ بن گیا تھا کہ ایک جواب ہو گیا, سفیشینٹ رپلائی ہو گیا. لیکن جب منظور صاحب کے میں نے آرٹیکل پڑھے ہیں تو اس سے زیادہ تاثر میرا دوسری طرف ہو گیا. میں نے کہا اب تو لگتا ہے بات ختم ہو گئی, اب اگر ہو سکتی ہے تو ڈائریکٹ انہی سے ہو سکتی ہے. تو پھر میں نے آپ سے گزارش کی کہ آپ نے موقع دیا, اب آج ہم یہاں بیٹھے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اصل میں بات کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ کریٹیکل تھنکنگ جو ہے نا, آپ جہاں پر بھی ہیں تو کریٹیکل تھنکنگ نہیں رکنی چاہیے. جب تک یہ ہے تو آپ کا ایک علمی سفر جو ہے وہ جاری رہتا ہے, ورنہ تو آپ پھر ایک بلائنڈ فالوور بن جاتے ہیں. جی. اور جس وجہ سے آپ دوسروں کو چھوڑتے ہیں, کہیں آ کے آپ اسی وجہ سے جو ہے وہ اٹک جاتے ہیں. تو بس اتنی سی بات تھی. وہ جو آرٹیکل اور اس کے نکات, اس کے حوالہ جات, اس پہ جو نقد ہے, اس میں جو ائمہ اور ان کے حوالے ہیں علماء کے, فقہاء کے, جن کو پڑھ کر میری وہ تھنکنگ ڈیولپ ہوئی جو بھی میں نے شیئر کی, تو اس پر آبویسلی آپ کا کاؤنٹر نیریٹو تو آنا چاہیے. اس پر آپ کا تبصرہ بڑی ڈیٹیل سے تبصرہ جو ہے نا, میں اس کے لیے بڑا کین انٹرسٹڈ ہوں. تو اگلی انشاءاللہ سے مطلب ویسے تو اگر آپ میرے اس میں پرسپیکٹیو میں گفتگو کریں تو میرے نزدیک اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. میرے نزدیک اصل اہمیت کتاب و سنت کے دلائل کی ہے. لیکن آپ کے لیے ایک چیز اہم ہے تو ہم انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے, مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ائمہ دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے دین کو انڈرسٹینڈ کرنے میں یہ نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیسیکلی اصل دلیل کتاب و سنت ہی ہوتی ہے. کتاب و سنت جو ہے وہ اس کو ہمیں دلیل بنانا چاہیے. باقی ائمہ دین کی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے, لیکن جن کے ساتھ ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں ان کے نزدیک بھی اصل میں ائمہ دین جو ہے وہ ایک دلیل کے طور پہ نہیں مانے جاتے. اس لیے میں نے وہ بات کی تھی, ورنہ یہ نہیں کہ میں ائمہ دین کی خدمات یا ان کی اس کا وہ قائل نہیں ہوں, وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن اس پہ ہم انشاءاللہ سے گفتگو کریں گے. اچھا, اب میں نے آپ سے پوچھا تھا ابن عربی کے بارے میں, جی تو وہ بات ہو گئی, لیکن آپ کی گفتگو جو اسی پروگرام میں ہوئی اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ میں وہ سوال آپ سے پوچھ لوں. جی.
اگرچہ مجھے پتہ ہے کہ آپ نے کیا جواب دینا ہے اور میں اس پر آپ کا موقف تفصیلی پہلے سے جانتا ہوں، لیکن وہی آپ والی بات کہ کبھی کبھی سٹیٹمنٹس آپ کی بات کو ایویلیویٹ کر رہی ہوتی ہیں، تو دیکھنے یا سننے پڑھنے والا قبل اس کے کہ وہ کوئی ایسی رائے آپ تک منسوب کرے کہ جو آپ آن نہ کریں، آپ خود ہی، تو میں کلیئرلی وہ آنسر جو پہلے سے میں جانتا ہوں، آپ غامدی صاحب کو منکرین حدیث میں شمار کرتے ہیں؟ دیکھیں، جیسا کہ آپ نے ابن عربی کے حوالے سے پوچھا تھا، تو بیسیکلی ہمارا یہ مزاج نہیں ہے، نہ ہمارا یہ منہج ہے. جیسے یہ کہتے ہیں نا فتوے لگانے والا، عام طور پہ مولوی حضرات ویسے بھی اس حوالے سے کافی بدنام ہیں. میری تو ایک پوری کتاب ہے تکفیر اور خروج اور اس کے اوپر، اس کے خلاف، کہ یہ تکفیری جو تحریک تھی میرے خیال میں ٹھیک نہیں تھی. ٹھیک، باقی ہم نظریات کو ضرور ڈسکس کرتے ہیں. تو ابن عربی کے اوپر بھی، شیخ ابن عربی پہ ہم نے مطلب پوری رسپیکٹ اور احترام کے ساتھ ان پہ ہم نے تنقید کی. ان کے جس نظریہ کو ہم نے غلط سمجھا اس کو ہم نے غلط کہا. مطلب کوئی چیز کفری ہے، شرکی ہے، تو ہم کہیں گے بھائی اس میں سے کفر اور شرک نکل رہا ہے. تو غامدی صاحب کی ایک عبارت جو ہے اس سے ہمیں لگا، جو مطلب اس میں زیر بحث آ گئی تھی ہماری ڈسکشن میں، کہ اس سے انکار حدیث نکل رہا ہے یا نکلتا ہے. تو ہم نے اس بات کو کہا، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم کوئی فتویٰ لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یا ان کو کہہ رہے ہیں ان کے منکر. ہاں، ہم ان فتویٰ لگانے والا ہمارا مزاج ہے بھی نہیں. ٹھیک ہے، اس عبارت سے یہ بات نکل رہی ہے. جس طرح دیکھیں نا، شیخ ابن عربی کے اوپر ہم نے لکھا ہے، حالانکہ وہ روایت پسند، روایت صوفیوں سے زیادہ اور کون ہوگا جسے آپ کہیں کہ جی وہ، جیسے آپ روایت پسند کہہ سکتے ہیں. تو روایت پسند طبقے کے اوپر بھی ہماری تنقیدیں اسی طرح سے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح سے ہماری تنقیدیں جو ہے وہ ایک ماڈرن اس طبقے کے اوپر ہیں. ٹھیک ہے، جنہیں آپ ان میں سے بعض کو آپ متجددین بھی کہہ سکتے ہیں. تو وہ مختلف لوگوں کے اوپر ہم نے تنقیدیں کی ہیں. سر سید پہ، مولانا وحید الدین خان صاحب کے اوپر بھی ہماری پوری کتاب ہے. اسی طرح سے غلام احمد پرویز کے اوپر. لیکن ظاہری بات ہے جو غلام احمد پرویز کا نقطہ نظر تھا وہ تو غامدی صاحب کا نہیں ہے نا. غلام احمد پرویز تو نماز، روزہ، ارکان اسلام بھی گئے. ٹھیک ہے، تو اس پہ پروفیسر ڈاکٹر محمد دین قاسمی صاحب کی جو تنقیدیں ہیں بہت اچھی ہیں. غامدی صاحب تو ظاہری بات ہے ارکان اسلام کو مان رہے ہیں، نماز، روزہ، یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کا وہ والا نقطہ نظر ہے. لیکن جو بات نکلتی ہے، جب ہم شیخ ابن عربی کے بارے میں کہیں گے بھائی نکلتی ہے، اور وہاں پہ غامدی صاحب ہمارے ساتھ کھڑے ہیں کہ بھائی نکل رہی ہے، ہاں جی وہاں کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، پھر یہ ہے کہ غامدی صاحب کی بات جہاں پہ ہمیں صحیح نظر آتی ہے تو ہم اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. ہم نے غامدی صاحب کے اس بیانیے کو سپورٹ کیا ہے کہ جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صوفیاء کی جو عبارتیں ہیں، جو ان کی شطحیات ہیں ختم نبوت کے حوالے سے، غامدی صاحب کا جو بیانیہ ہے، ہم نے اس کو سپورٹ کیا. ہم نے کہا غامدی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں اس سے اتفاق ہے. تو اگر ہمیں کسی بندے سے کوئی ویسی کوئی قد وغیرہ ہوتی تو ہم اس کے ہر بات کا انکار کر دیتے. تو کہیں ہم اس کی بات سے اتفاق کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو بات ہمیں ان کی صحیح نظر آتی ہے ہمیں اس سے اتفاق ہے، وہ غامدی صاحب کی ہو. کہیں اگر ہمیں صوفیاء کے طبقے میں صحیح بات نظر آتی ہے اس کی تائید تو ہم اس کی بھی تائید کریں گے. یہ نہیں کہ اگر ہم نے کوئی پوزیشن لے لی ایک خاص مسئلے میں صوفیاء کے رد کی وحدت الوجود میں، ٹھیک ہے، تو اب ہم ان کی ہر بات کا ہی رد کر دیں گے. نہیں، ظاہری بات ہے اخلاقیات میں، تزکیہ نفس میں بڑی اچھی اچھی بحثیں جو ہے وہ ہمیں اس طبقے میں مل جاتی ہیں، اور ہم نے اپنی کتاب صالح اور مسلم میں مطلب ان کو اپریشیٹ بھی کیا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ کسی بندے کی بھی 100% باتیں نہ غلط ہوتی ہیں نہ ٹھیک ہوتی ہیں. ہمیں ہر بندے کی صرف ہر بات کی انکار کی پوزیشن نہیں لینی چاہیے، اور نہ ہی ہر بندے کی جو ہے وہ صرف تائید کی، ہر بات کی تائید کی پوزیشن لے لینی چاہیے. بس اتنی سی بات ہے. اب اتفاق سے، اب چونکہ یہ موضوع ایسا تھا کہ ہم نے غامدی صاحب سے اختلافی بیان کرنا ہے لیکن یہ ہے کہ ہمیں بعض نقطوں میں اتفاق بھی ہے، لیکن اصل چیز تو یہی تھا نا مکالمہ میں کہ بھئی اختلاف کیا ہے. تو وہ اختلاف ہی ڈسکس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی اب مطلب آپ کو کوئی ان سے کوئی اتفاق بھی ہے. تو بھائی بہت ساری باتوں میں اتفاق ہے. ہماری فیس بک کے ٹائم لائن پہ ایسے آپ کو پوسٹیں ملیں گی. ہمیں جو بات صحیح نظر آتی ہے، وہ غامدی صاحب میں ہو، وہ صوفیاء میں ہو، وہ سلفیہ میں ہو، وہ اہل حدیث میں ہو، وہ دیوبند میں ہو، وہ کہیں پہ بھی ہو، وہ بریلوی اسکول آف تھاٹ میں ہو، تو ہم اس کی تائید کریں گے، کیوں نہیں کریں گے. جزاک اللہ خیر. ناظرین، یہیں پر ہم آج کے پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اگلی نشست میں گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے. تب تک کے لیے پروگرام مکالمہ سے ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب کو اور محمد عاصم مغل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ، فی امان اللہ. I